أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری تلاوتیں قبول فرمائے، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، اور ان کے پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس نشست میں ہم علم و حکمت کی باتیں کریں گے اور آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تشریح و توضیح پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، ہم نے اب تک آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کے آخری کی آیتیں، ان کی تشریح و تفسیر میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے ہم نے لانے کی کوشش کی۔ آج کی مجلس انشاءاللہ اس مبارک سورہ کی توضیح و تشریح میں صرف کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سورہ کے صحیح فہم کو عطا کریں اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشیں۔ یہ جو سورہ ہے جسے ہم سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، یہ کئی ایک نام ہیں اس سورہ کے۔ اسے الفاتحہ کہا گیا، اسے الشافیہ کہا گیا، اسے الکافیہ کہا گیا، اسے سورۃ الحمد کہا گیا، اسے سورۃ الفاتحہ کہا گیا، اور اسے الشفا کہا گیا۔ لگ بھگ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے 10 سے زائد نام گنوائے ہیں، اس سورہ کے 10 سے زائد نام گنوائے ہیں۔ یہ سورہ مکی زمانے میں نازل ہوا، اور ایسے لگتا ہے کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پابندی شروع کی، تب ہی سے یہ سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ اسی زمانے سے اس سورہ کی تلاوت ہو رہی ہے، اور جب سے نماز تھی تب سے یہ سورہ تھا۔ تو یہ اس اعتبار سے بہت ہی پرانا سورہ ہے جس کا نزول اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ اور یہ جو سورہ ہے، اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں اس سورہ کے فضائل میں۔ چلیے چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ابو سعید ابن المعلی رضی اللہ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کوئی سفر کا موقع تھا، تو میں نماز پڑھ رہا تھا، پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلانے کی آواز آئی۔ اب میں چونکہ نفل پڑھ رہا تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے، اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، لیکن میں نے نماز نہیں چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بلایا، دیکھا جب کسی نے جواب نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے۔ بعد میں نماز ختم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے آدمی، تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا، استجیبوا للہ وللرسول، اے لوگو، اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی اور صحابی سے کہا کہ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول بلائیں تو فوراً لبیک کہہ کے حاضر ہونا ضروری ہے۔
البتہ فرض عبادت ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے. نفل میں ہے آدمی تو بھی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کرنا پڑے گا، یعنی نماز چھوڑ کے ان کی پکار کی طرف آگے بڑھنا پڑے گا. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ اے آدمی، میں تجھے اس مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک بہت ہی عظیم سورت کے بارے میں بتانے والا ہوں. بہت ہی عظیم مرتبے والے سورت کے بارے میں میں تجھے بتانے والا ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں رہے، بہت ساری گفتگو ہوئی، اور جیسے ہی مجلس ختم ہو گئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر مسجد سے نکلتے ہوئے کہا، اے آدمی جان رکھو، جو سورہ جس کے بارے میں میں تمہیں بتانا چاہتا تھا وہ سورہ ہے سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین. اور اسی سورے کو 7 بڑی آیتوں والی، 7 اللہ کی تعریف کرنے والی آیتوں کی سورت بھی کہا جاتا ہے، جو کہ قرآن کے ساتھ نازل ہوئی. اسی طریقے سے ایک منٹ، کسی نے کال کیا صفحہ پھٹ گیا. اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی جن کا نام ابو سعید الخدری تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے اور ہمارے ساتھ چند لوگ تھے. ہم لوگ چونکہ سفر میں بہت دور سے آ رہے تھے تو کافی ہم لوگ تھک چکے تھے. تھکنے کی وجہ سے ہم چاہتے تھے کہ کوئی ہماری مہمان نوازی کرے. تو ہم ایک قریے میں داخل ہو گئے اور اس قریے کے بعض لوگوں سے ہم نے کہا کہ دیکھو ہم مسافر ہیں، ہماری مہمان نوازی کرو. منع یہ کہ ہمیں رہنے کے لیے کچھ انتظام کرو، کھانے کے لیے کچھ انتظام کرو. اسی لیے اسلام میں مہمان نوازی واجب ہے. اگر کوئی آدمی کسی ملک میں آ رہا ہے، کسی بستی میں آ رہا ہے، اس بستی کا وہ نیا ہے، تو جو وہ بستی والے ہیں اس آدمی کی مہمان نوازی کرنا ان پر واجب ہے. البتہ یہ 3 دن تک کے لیے، 3 دن سے زیادہ نہیں، 3 دن تک کے لیے کم از کم یہ واجب ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ نیا آدمی ہے تو اسے مدد کرنا پڑے گا. تو اس اعتبار سے یہ صحابہ نے اس قبیلے والوں سے کہا کہ ہماری مہمان نوازی کریے، ہم دور دراز علاقے سے آئے ہیں، ہم تمہارے مدد کے محتاج ہیں. لیکن وہ قوم والوں نے کہا کہ نہیں، ہم تمہاری مہمان نوازی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ قوم والے کافر تھے اور یہ صحابہ مسلمان تھے، اور ان کے ملامح، ان کے حرکتوں سے وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ مسلمان ہیں. تو کراہیت کی وجہ سے ان لوگوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کیا. اب یہ شہر کے باہر ہیں، بستی کے باہر ہیں، کوئی خاص انتظام نہیں. تو اتنے میں ہوا یہ کہ یہ جو قبیلے کا سردار تھا اسے کسی جانور نے ڈس لیا. ہو سکتا ہے کہ سانپ ہو یا پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری چیز رہی ہو. حدیث میں صرف یہ آیا ہے فَلُدِغَ سَيِّدُ الْحَيِّ، یہ جو قوم کا جو سردار تھا اسے کسی چیز نے ڈس لیا. اور اس کے بعد اس کی ان لوگوں نے تیمارداری کی، اس کا علاج کیا، مختلف کوششیں کی، لیکن وہ بے ہوشی سے باہر آ نہیں رہا تھا، وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے. ان لوگوں نے 1000 کوشش کی لیکن کسی بھی چیز نے کچھ فائدہ نہیں پہنچایا. اب ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے کل ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہ لوگ کچھ پڑھتے ہیں، کچھ کھڑے ہو کے یہ لوگ پڑھتے ہیں، تو یہ لوگ پڑھنے سے ان کا تعلق ہے. اب یہ جو علاج معالجہ، یہ جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں، اس کا بھی تعلق پڑھنے سے ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ہونا ہو کچھ ہوگا جو یہ پڑھتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہمارے جو سردار ہیں اس کا علاج ہو جائے. تو لوگ آئے، آ کر صحابہ کی جماعت سے کہنے لگے کہ آپ لوگ جو پڑھتے ہیں براہ کرم ہمارے سردار کے لیے بھی اسے پڑھ دیجئے تاکہ وہ شفایاب ہو جائیں. تو صحابہ پہلے سے بستی سے باہر ہیں، مدد کے محتاج ہیں. تو فوراً صحابہ نے شرط لگایا، کہا کہ ایک شرط کے تحت تم لوگ ہماری مہمان نوازی کرو گے اور ہماری ضروریات کو پوری کرو گے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی جو ہے مہمان نوازی کے لیے تیار ہیں. تو اس کے بعد ایک صحابی اٹھتے ہیں، وہ اٹھ کر جاتے ہیں اور جا کر یہ جو صاحب بے ہوش پڑے تھے ان کے پاس رکتے ہیں اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھتے جاتے ہیں اور اپنے منہ میں تھوڑا سا لائٹ سے تھوک جما کے اور اس سے اس آدمی پر وہ تھوک رہے تھے، یعنی تھوک کے چھوٹے چھوٹے چھینٹے اس آدمی پر پڑ رہے تھے. تو صحابی نے اسے پھر پڑھ کے پھونکا، پڑھتے جا رہے ہیں اور اس آدمی پر پھونکتے جا رہے ہیں،
پڑھتے جا رہے ہیں، اس آدمی پر پھونکتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، وہ آدمی گویا کہ کسی بندش سے باہر نکل آیا، اور وہ اٹھ کے بیٹھتا ہے اور اس کے بعد وہ چلنے لگتا ہے تو بالکل سیدھا سادہ نظر آنے لگا، اس کے چلنے میں کوئی اونچ نیچ نہیں تھا، وہ تو پورے اچھے انداز سے چل رہا تھا۔ تو جب دیکھا کہ ان کا سید بالکل شفایاب ہو گیا ہے تو انہوں نے صحابہ کی اس جماعت کو ایک بہت سارے بکریوں کا ریوڑ دیا، بکریاں بہت ساری ان کے لیے بطور تحفہ دی، اور یہ بکریوں کو لے کر یہ وہاں سے نکلے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ چلو ان بکریوں کو ہم میں تقسیم کر دو، ہر آدمی کو اس کا حق معلوم ہو جائے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم تقسیم نہیں کریں گے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھ نہیں لیتے، جب تک کہ ہم پوچھ نہیں لیتے ہم تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو سن کر کافی خوشی کا اظہار کیا، اور جو صحابی جھاڑ پھونک کر رہے تھے، پڑھ کے پھونک رہے تھے، ان سے پوچھا ما یدریک انہا رقیہ، اے آدمی تمہیں کیسے معلوم کہ اسے پڑھ کے پھونکنا چاہیے، تمہیں اس کے بارے میں کیسے معلوم؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا قد اصبت، تم نے جو کام کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے، چلو اسے تقسیم کر دو اور میرے لیے بھی ایک حصہ دینا، کیونکہ میں صاحب قرآن ہوں، میرے لیے وجہ سے تمہارے پاس قرآن آیا ہے تو میرا بھی ایک حصہ نکالنا اس میں سے۔ یعنی اہل علم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصے کا مطالبہ اس لیے کیا تاکہ ان کے دل و دماغ میں جو شک ہے وہ چلے جائے، ہے نا۔ انہوں نے سمجھا کہ ہم نے قرآن پڑھ کے پھونک کے ہم نے ہمارا لیا ہوا ہے تو یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے، یہ صحیح ہو نہیں سکتا، اس تعلق سے ان کے دل میں وہ خلیش تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خلیش کو دور کرنے کے لیے کہا یضربوا لی سہمن، مجھے بھی ایک حصہ دے دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت نظر آتے ہیں ہنسنے کی وجہ سے۔ یہ وہ موقعوں میں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت دکھا کر ہنسے ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام طور پر ہنسی دانت دکھا کر نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عام طور پر مسکراتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی آئی کہ انہیں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر اتنا بڑا فائدہ ہو گیا کہ پہلے تو مہمان نوازی ہو گئی اور کھانے پینے کا انتظام ہو گیا، اوپر سے تحفے تحائف کا بھی انتظام ہو گیا۔ تو اللہ نے صرف اس سورے کے پڑھنے کی بدولت ان کے پورے مسائل حل کر دیے، اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینے میں بیٹھے ہیں انہیں بھی اس کا حصہ مل جاتا ہے۔ تو یہ وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کی۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ یہ سورہ کیا ہے، شفا ہے، اس سورے کو پڑھنے میں شفا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مکہ گیا، وہ دمشق سے مکہ پہنچتے ہیں لگ بھگ 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو ہم حج کرنے کے لیے مکہ پہنچے تو کہتے ہیں کہ پہلے ہی دن، جس دن میں مکے میں اترا، پہلے ہی دن یہ ہو گیا کہ میرا پورا ساز و سامان کسی نے چرا لیا، پورا ساز و سامان کسی نے چرا لیا۔ اب میرے پاس نہ کھانے کے لیے نہ پہننے کے لیے کچھ باقی ہے، میں تو بالکل نہتا ہو گیا۔ اب ان کی طبیعت یہ گوارا نہیں کرے گی کہ لوگوں سے مانگے، ہے نا، یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں کئی دن تک صرف سورہ فاتحہ پڑھتا اور زمزم پیتا، سورہ فاتحہ پڑھتا اور زمزم پیتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے 10 دن کے بعد میرے جسم میں موٹا پن آ گیا، اتنی جو ہے اللہ نے اس میں برکت ڈالی ہے۔ تو ایسے یہ سورت جو ہے اس کی یہ برکت جو ہے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ چلیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایک پانی سے گزر رہے تھے، ایک کنویں سے گزر رہے تھے، تو دیکھا کہ کنویں میں ایک آدمی بے ہوش پڑا ہوا ہے، اور کنویں کے باہر ایک آدمی آ کر اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اے نبی کے اصحاب، آپ لوگ دیکھیں کہ ایک آدمی پانی میں بے ہوش پڑا ہوا ہے، آپ چلیے اس آدمی کا تھوڑا علاج کر دیجیے۔ جیسے ہی وہ کہنا تھا، ایک صحابی اوپر سے کنویں میں اترے اور اس آدمی کو اٹھا کے کنارے ڈال دیا اور اس پر سورہ فاتحہ پڑھنے لگے، اس پر سورہ فاتحہ پڑھنے لگے، پڑھتے جا رہے تھے یہاں تک کہ آدمی وہ بیدار ہو گیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو کافی خوش ہوا، تو اس نے جو صحابہ تھے انہوں نے ایک بکری دی،
بطور تحفہ ایک بکری دی. اور جب وہ بکری وہ صحابی لے رہے تھے تو دوسرے اصحاب نے کہا کہ تم اللہ کے کلام کو پڑھ کے کیسے اجر لے سکتے ہو, اللہ کے کلام کو پڑھ کے تم کیسے اجر لے سکتے ہو, اس لیے اس بکری کو ایسے ہی رکھو یہاں تک کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا مل لیتے ہیں. تو جب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئے تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ, تم اللہ کی کتاب پڑھ کر جو اجر لیے ہو اس کے تم زیادہ حقدار ہو, اور اللہ کے کتاب اس کے زیادہ حقدار ہے. معنی یہ کہ آپ اس چیز کو لے سکتے ہیں. دیکھیے یہ کمرشل بنانے کی طرف اشارہ نہیں کہ آپ جھاڑ پھونک کا دکان کھول لیں یا پھر آپ قرآن پڑھ کے پھونک کے لوگوں سے پیسے جمانے کا آپ کا طریقہ وتیرہ بنا لے, اس کے طرف اشارہ نہیں ہے. بلکہ آپ نے کسی کی مدد کی تو وہ خوشی میں آپ کو کچھ دے رہا ہے تو روکنے کی ضرورت نہیں, آپ اسے لے سکتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے, لوگوں نے دکانیں کھول لی اور اس کے بعد ایک سٹنگ پر انہوں نے چارجز لگائے, کہا کہ اس بلا کو نکالنے کے لیے اتنے پیسے, فلاں کو نکالنے کے لیے اتنے پیسے, اور یہ علاج کرنے کے لیے اتنے پیسے, اتنے لاکھ لگیں گے. یاد رکھ لیجئے یہ چیزیں جائز نہیں ہیں, یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. آدمی کسی پر پڑھتا ہے, کسی کو کچھ پڑھ کے پھونکتا ہے تو صرف اور صرف یہ اس کے طرف سے ایک مدد ہوتی ہے, ایک احسان ہوتا ہے, پیسوں کے لیے کرنا جائز نہیں. ایسا کہنا کہ بھائی ایک سٹنگ آپ کو ایک سٹنگ میں دوں گا, اتنے منٹ کا دوں گا, اب اس میں یہ پڑھوں گا, اس کے لیے آپ سے میں چارج کروں گا, اہل علم نے کہا کہ جائز نہیں. آپ علاج کریے, وہ جو آدمی شفایاب ہونے کے بعد بطور خوشی وہ آپ کو کچھ دے رہا ہے اسے لینے میں کوئی حرج نہیں. تو اسے معلوم ہوا کہ اسے دکان بنا کے اس کے دھندے کرنا یہ اسلام کی روح میں ٹھیک نہیں ہے, اسلام کی نظر میں چیز ٹھیک نہیں ہے. بلکہ ہر بندے مومن کو چاہیے کہ ایک دوسرے بندے مومن کی مدد کرے. کوئی محتاج ہے, کوئی کسی ایسی پریشانی میں ہے تو جو قرآن جانتا ہے, جو قرآن پڑھا ہوا ہے وہ پڑھ کے اس پر پھونکے. یہ اصل میں قرآن کی تاثیر ہے, نہ کہ وہ آدمی کا اس میں کچھ دخل ہے. چلیے دوسری حدیث کی طرف آگے بڑھتے ہیں جس میں سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے. اس حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے نکلے تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابی بن کعب سے ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کو دیکھ کر آگے بڑھ گئے. جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے. جب وہ وضو کر رہے تھے تو پیچھے سے ابی بن کعب نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی کو دیکھا, جواب نہیں دیا. پھر ابی نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی کو جواب نہیں دیا. پھر تیسری مرتبہ انہوں نے سلام کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو پہ مصروف رہے, اور جیسے ہی وضو ختم ہو گیا اس سے پہلے ابی بن کعب وہ لوٹ گئے اور مسجد میں جا کے بیٹھ گئے. انہیں کافی رنج ہوا, کہا کہ میں کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سلام کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا, آخر اس میں ماجرا کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد نکل آتے ہیں, آ کر وہ صحابی کو دے کر کہتے ہیں علیکم السلام ورحمۃ اللہ, علیکم السلام ورحمۃ اللہ, علیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ وہ 3 مرتبہ جو سلام کیے تھے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جواب دیا, اور اس کے بعد کہا کہ اے آدمی میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں, میں تمہیں قرآن کے ایک عظیم سورے کے بارے میں علم دینا چاہتا ہوں. وہ جو صاحب تھے خوش ہوئے, کہا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی سورت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجلس کے اختتام تک انتظار کرنا. اور جیسے ہی مجلس ختم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر کہا کہ میں جس بارے میں بتانا چاہتا تھا وہ سورہ فاتحہ ہے, یہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے, یہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے. ایک مرتبہ ابی بن کعب کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا, وہ نہیں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا, کہا کہ کیوں نہیں آئے؟ تو بعد میں کہا اے ابی میں تمہیں ایک ایسی سورت کے بارے میں تمہیں علم دینے والا ہوں جو اللہ نے نہ تورات میں نازل کیا ہے, نہ انجیل میں نازل کیا ہے, نہ قرآن میں نازل کیا ہے, تینوں مقدس کتاب میں یہ سورت موجود نہیں ہے. تو ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سی سورت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سورۃ الفاتحہ ہے, یہ سورۃ الفاتحہ ہے. اہل علم نے کہا یہ قرآن میں بھی نہیں ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ مطلب قرآن کی جو دوسری آیتیں ہیں, دوسری صورتیں ہیں, اس معنی کی نہیں جو معنی سورہ فاتحہ کے اندر ہیں, اس اہمیت کے حامل نہیں. اس اہمیت مطلب اس کے اندر جو مدح و ثنا ہے ایسی کیفیت والے دوسری آیتیں نہیں ہیں, یہ صرف قرآن کے اندر یہ سورہ فاتحہ کے لیے ہے.
اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی روایتیں مروی ہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مسلم کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں میں گفتگو ہوئی. اچانک آسمان سے ایک بڑے دروازے کھلنے کی آواز آئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا, اے جبرائیل یہ کڑاکے کی کیا آواز ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا, یہ دروازہ اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا. یہ دروازہ اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا, یہ دروازہ صرف اب کھلا ہے. اب اس دروازے سے ایک ایسا فرشتہ نازل ہونے والا ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین میں نازل نہیں ہوا. یہ پہلی مرتبہ وہ زمین میں نازل ہو رہا ہے, اور یہ جو فرشتہ ہے اپنے ساتھ ایک سورت لایا ہے, اپنے ساتھ قرآن کا ایک سورہ لایا ہے, اور اس کے ساتھ بقرہ کے آخری کی 2 آیتیں ہیں. یہ 2 چیزیں آسمان سے پہلی مرتبہ یہ فرشتہ لے کر زمین میں آیا ہے. ایک ہے سورہ بقرہ کے آخر کی آیتیں, اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ. سورہ بقرہ کے آخر کی آیتیں اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت میں بھی کہا, من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جس کسی نے سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا, فلا صلاۃ لہ, اس کی نماز نہیں ہوتی. ایک حدیث میں ایسا ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, من لم یقرأ بأم الکتاب فلا صلاۃ لہ, جس کسی نے پورے قرآن کی ماں کی تلاوت نہیں کی اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے. ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جس کسی نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی نماز میں, فإنہ خداج فإنہ خداج فإنہ خداج, وہ سورت ادھوری ہے, وہ چیز ادھوری ہے, وہ چیز ادھوری ہے, وہ نماز ادھوری ہے, وہ نماز ادھوری ہے, وہ نماز ادھوری ہے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ فاتحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ جس کسی نے اس سورت کو پڑھا, جس کسی نے اس سورت کو پڑھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پڑھنے پر جواب دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورے کے پڑھنے پر جواب دیتا ہے. اور یہ سورے کو اللہ نے 2 حصے میں بانٹا ہے, ایک حصہ اللہ کے لیے, ایک حصہ بندوں کے لیے. سبحان اللہ, اگر آپ اس سورت کی آیتوں کو گنیں گے تو کل ملا کے اس سورت میں 7 آیتیں ہیں. اب 7 کا آپ بالکل آدھا کریے, کتنا ہو گیا؟ 3.5. اگر آپ سورت پر نظر ڈالیں گے تو بالکل 3.5 حصہ اللہ کا ہے اور 3.5 حصہ بندوں کا ہے. کیسے؟ ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ جواب میں کہتا ہے مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے اثنا علی عبدی, بندے نے میری تعریف کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, بندہ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی یوم جزا کا مالک ہے, تو اللہ کہتا ہے کہ ہاں میں یوم جزا کا مالک ہوں. اس کے بعد بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ اس میں آدھا میرا ہے, آدھا بندے کا ہے. اور اس کے بعد جو آیتیں ہیں جس میں ہدایت مانگی جاتی ہے, جس میں صراط المستقیم مانگی گئی ہے, جس میں سیدھی راہ مانگی گئی ہے, تو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو بھی مانگ رہا ہے بندہ, اسے ہم دیں گے بندے کو, اسے ہم بندے کو دے دیں گے. تو یہ پوری صورت میں آپ دیکھیں گے شروع کی 3 آیتیں اللہ کی تعریف میں ہے. چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں, یہ حصہ اللہ کے لیے. تو کل ملا کے 3.5 اللہ کے لیے حصہ ہو گیا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہ آدھا حصہ. اس کے بعد کی 3 آیتیں یہ 3.5 یہ بندے کے لیے ہو گئے. تو پوری سورت کو اللہ نے کہا نصف لی و نصف لعبدی, یہ پوری سورت آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندوں کے لیے ہے, آدھی میرے بندوں کے لیے ہے. تو یہ سورہ فاتحہ کی اور بہت ساری احادیث آئی ہیں. میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث کی, یہ سورت کی فضیلت میں نے آپ کو رکھ دی. ان احادیث سے ہمیں کیا بات معلوم ہوئی؟ پہلے بات معلوم ہوئی کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے. آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے. سورت الفاتحہ پورے قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سورے سے علاج ہوتا ہے, اس سورے کو پڑھ کے پھونکا جا سکتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو خاص طور پر ایسی تعلیم دی اور ان کے اندر وہ شوق پیدا کیا, کہا کہ مجلس کے بعد میں ملنا, مجلس کے اختتام پر ہم بتائیں گے. اور بعض صحابہ کو جواب نہیں دیے,
اور انہیں سوچنے چھوڑ دیا کہ جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں. تو وہ مسجد میں بیٹھے بے فکر کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ایک جواب کیوں نہیں آیا. تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, جواب دے کر کہتے ہیں کہ یاد رکھنا سورہ فاتحہ بڑی سورت ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ وہ صحابی کا کمپلیٹ اٹینشن گراب کریں. اگر جواب دے دیتے وہ جواب سنے اور چلے گئے, معمولی معاملہ ہو گیا. لیکن جب جواب نہیں دیے تو وہ سوچنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں, کیا معاملہ ہے, آخر کیا معاملہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دماغ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹریکٹ کیا اور بعد میں کہا کہ دیکھو یہ ہے سورہ فاتحہ. تو اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے ڈھیر سارے فضائل بیان کیے. چلیے ہم اس سورہ کے معنی دیکھتے ہیں. اچھا, یہ سورت پڑھنے سے پہلے ہم پڑھتے کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس جملے کو کہتے ہیں الاستعاذہ. اس جملے کو کہتے ہیں الاستعاذہ, معنی پناہ طلب کرنا, ٹو سیک ریفیوج, پناہ طلب کرنا, حفاظت مانگنا, یہ معنی ہے استعاذہ کا. اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اذا قرئ القرآن فاستعذ باللہ, جب قرآن پڑھا جائے تو اللہ سے پناہ مانگو. فإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ, جب شیطان تمہاری تلاوت میں حربہ کرنا ڈالیں, حربہ کرنے کی کوشش کریں, اللہ کی پناہ ڈھونڈو. تو قرآن پڑھنے سے پہلے ہمیشہ اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے. جب بندہ اعوذ باللہ پڑھتا ہے شیطان کے نرغے سے وہ باہر آ جاتا ہے. جب وہ اس کے بعد وہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کا اسے اصل فائدہ ہوتا ہے. بغیر آپ اعوذ باللہ کے قرآن پڑھنا شروع کریں گے, شیطان وسوسے ڈالے گا, شیطان روکنے کی کوشش کرے گا, شیطان غلط سوچ میں ڈال دے گا. یعنی بہت سارے وہ اپنے حربے کر سکتا ہے. خاص طور پر قرآن جب آدمی پڑھنا چاہے تو وہ تو پوری کوشش کرتا ہے کہ اسے پڑھنے نہ دے. آج ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بھئی رمضان ہے, مبارک راتیں ہیں, قرآن پڑھیے, بیٹھ کر پڑھنے میں کیا تکلیف ہے, اٹھا کر پڑھیے, ترجمہ پڑھیے. کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ بہت ہی کم لوگ پڑھتے ہیں. اکثر لوگ رمضان کا نام لے کے خوب کھاتے ہیں, خوب پیتے ہیں, خوب گھومتے ہیں, خوب ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اگر عام دن ہوتا تو گھر کے لوگ کہتے کہ بھئی سو جا تو سو جاتا آدمی. رمضان ہے, تاخرات ہے, اور اس کے بعد کہاں ہیں بھائی؟ سڑکوں میں کھڑے ہوئے ہیں, بات چیت چل رہی ہے, ہوٹلوں میں گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر گئے بیٹھے ہوئے وقت صرف کر رہے ہیں, پوری رات اسی میں چلی گئی. حالانکہ وہ پڑھنا چاہتے ہیں, ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ پڑھنا چاہتے ہیں, استفادہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہو نہیں پاتا. پتا ہے کیوں نہیں پڑھ پاتے ہیں؟ پتا ہے کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ صاحب نے قرآن سے سال بھر تعلقات نہیں رکھے. قرآن سے سال بھر دور رہے تو اچانک کیسے تعلقات پیدا ہو جائیں گے, اور شیطان کیسے آپ کو پڑھنے چھوڑ دے گا؟ بس لوگ قرآن پڑھنے کی جوش میں قرآن کھول لیتے ہیں, ایک لائن پڑھا, دو لائن پڑھا, بازو صاحب کا بھائی کہاں آج افطاری ہے نا, کہاں آج سحری, کپڑے لے لیے, ہاؤ بے پریشانی, طبیعت کیسی ہے نا, ابھی 2 آیتیں پڑھے, اس کے بعد پھر مصحف بند کر دیا, پھر بات چیت شروع ہو گئی گھنٹے, اور پھر یاد آیا کہ پھر مصحف پڑھنا ہے, پھر اذان ہوگی, نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے, پھر نماز پڑھے, پھر مصحف پڑھنا چاہا تو پھر موبائل دیکھنا شروع کر لیا, ادھر پڑھ ہی نہیں ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بڑی پیاری بات بتائی, کہا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. اللہ کو آپ جب خوشحالی میں ہیں یاد کریے گا, جب آپ خوشحال ہیں, کوئی تکلیف نہیں, اس وقت آپ اللہ کو یاد کریے, اس وقت آپ اللہ کی طرف رجوع کریے, اللہ کے کلام کو پڑھیے. اگر آپ ایسا کریں گے, جب آپ پریشانی میں ہیں اللہ آپ کو یاد کرے گا. آپ جب پریشان ہیں, جب آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں, تب آپ کو قرآن پڑھنے میں من آئے گا. لیکن من کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ آپ نے خوشحالی میں اللہ کو یاد نہیں کیا ہے. تو ایسے ہی جو ہے وقت نکل جاتا ہے, کوئی کچھ کر نہیں پاتا. تو یاد رکھ لیجئے, قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ کا یہ جملہ پڑھنا ضروری ہے. چلیے اس اعوذ باللہ کے جملے کے اندر جو معنوں کا خزانہ ہے اسے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اعوذ باللہ, میں پناہ مانگتا ہوں. عاذ یعوذ کا مطلب پناہ مانگنا. دیکھیے عربی زبان میں پناہ مانگنے کے لیے ایک دوسرا لفظ ہے لاذ یلوذ, وہ بھی پناہ مانگنے کے معنی میں آتا ہے. لیکن اہل علم نے کہا اللہ نے یہاں پر اعوذ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اس کے اندر جو پناہ مانگنے کی کیفیت ہے کچھ الگ ہے.
اور مثال کے ذریعے سے اہل علم نے سمجھایا لاذا یلوذ کا معنی کہ آپ دوڑ رہے ہیں ایک جنگل میں کسی سے بچنے کے لیے، آپ دوڑ کر کسی جھاڑ کے نیچے آپ نے پناہ لی، اسے کہتے ہیں لاذا یلوذ۔ لیکن عاد یعوذ کی مثال دیتے ہیں کہ آپ کسی میدان میں دوڑ رہے ہیں، آپ کے پیچھے آپ کا دشمن شیطان آپ کو بھگا رہا ہے اور آپ بڑی تیزی سے بھاگ کر ایک مضبوط قلعے میں داخل ہو گئے، اور جیسے ہی آپ اس قلعے میں داخل ہوئے قلعے کے دروازے بند کر دیے گئے، پورے شیاطین اس دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ قلعہ ٹوٹتا نہیں ہے، اندر یہ جو ہیں بڑے محفوظ ہیں۔ اسی کو کہا گیا ہے یہی پناہ مانگنا۔ ایک ایسے مضبوط قلعے میں آپ چلے گئے جسے کوئی شیاطین توڑ نہیں سکتے، اسے کہتے ہیں پناہ مانگنا، اور اس کے لیے عربی لفظ استعمال ہوتا ہے اعوذ، عاد یعوذ عوذن کا معنی ایک مضبوط جگہ شیلٹر تلاش کرنا، ایک مضبوط جگہ پناہ ڈھونڈنا۔ اعوذ باللہ، اللہ کے پاس پناہ ڈھونڈنا، پناہ ڈھونڈنے میں اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اعوذ باللہ، باللہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ اللہ کی مدد سے پناہ ڈھونڈنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لفظ اللہ کے ہم نے تھوڑی بات آپ کو پہلے بتائی تھی۔ لفظ اللہ جو ہے اس کے بارے میں لغویین یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا لفظ ہے جسے عربی زبان میں قدیم زمانے سے اللہ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ لفظ کی بناوٹ خود انوکھی ہے، ایسی بناوٹ والا لفظ کہیں کوئی دوسری زبان میں موجود نہیں ہے۔ دوسری زبانوں میں اللہ کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کبھی گاڈ ہو گیا، کبھی خدا ہو گیا، کبھی ریون ہو گیا، اب جو بھی ہے دوسری زبانوں میں جو بھی الفاظ ہیں، یہ الفاظ لفظ الجلالہ اللہ کے مقابلے نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہ زبان میں اس لفظ کی بناوٹ ہی عجیب و غریب ہے، اس جیسا کوئی لفظ دوسرا ہے ہی نہیں عربی زبان میں، عربی زبان میں ہی نہیں ہے۔ اب اس لفظ کا نہ اس کا سنگولر بنتا ہے، نہ اس کا جو ہے ڈوئل بنتا ہے، نہ اس کا پلورل بنتا ہے۔ یہ لفظ اسی کے لیے رکھا گیا ہے اور اسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس لیے اللہ کو اللہ کہنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے لفظ کا ٹرانسلیشن زیادہ درست نہیں ہے، اللہ کے لفظ کا ٹرانسلیشن زیادہ درست نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہو گیا اللہ کے لفظ کی باتیں۔ باللہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، شیطان مردود سے۔ شیطان کا کیا معنی ہے؟ اہل علم نے کہا شیطان کا معنی ہر وہ متمرد، ہر وہ جفاکش، ہر وہ متمرد، ہر وہ ظالم، چاہے وہ انسان میں ہو یا پھر جن میں ہو، جو حد سے زیادہ بڑھتا ہو، اسے اہل علم نے کہا شیطان۔ ہر وہ ظالم جو حد سے زیادہ بڑھتا ہو، انسان ہو کہ جن ہو، انسان ہو کہ جن ہو، سرکش، تندخو، مضبوط، اپنی طاقت پر غرور کرنے والا ہے نا، اسے کہتے ہیں شیطان، اسے کہتے ہیں شیطان۔ شیطان کا ایک دوسرا مطلب بھی آتا ہے، شاطا یشیطو کا معنی آگ جیسے پھیلتی ہے اسے عربی میں کہتے ہیں شاطا یشیطو، جیسے آگ لگتی جاتی ہے پھیلتی جاتی ہے، اس کا بھی ایک معنی آتا ہے، یعنی اس کے اندر اتنا فتنہ، اتنا اس کے اندر سرکش ہونے کا مادہ ہے کہ بڑی تیزی سے پھیلتے جاتا ہے، ایک معنی آتا ہے۔ تو من الشیطان الرجیم، رجیم کہتے ہیں جسے بھگا دیا گیا ہو، جسے کھدرا دیا گیا ہو۔ تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ شیطان کا ایک معنی آتا ہے رحمت سے بہت دور چلے جانا، ایک معنی شیطان کا یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رحمت سے بہت دور چلے جانا، اللہ کے رحمت کے حدود سے باہر نکلنا، یہ معنی بھی آتا ہے شیطان کا۔ تو یہ جملہ جب آدمی پڑھتا ہے شیطان سے اپنے آپ کو حفاظت کر لیتا ہے۔ اس کے دوسرے بھی صیغے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، وہ ایک صیغہ ہے۔ مختلف صیغے ہیں لیکن سب سے مختصر یہ صیغہ ہے جس کی آپ کو تلاوت کرنی ہے قرآن کی تلاوت سے پہلے۔ تو اعوذ باللہ کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، سبحان اللہ، یہ جملہ دیکھیے کتنا انوکھا اور کتنا عجیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے، اللہ کے نام سے
جو رحمان رحیم ہے، کیا اللہ کے نام سے کیا؟ یہ جملہ خود اللہ نے انکمپلیٹ رکھا ہوا ہے، یہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نام سے کیا ہے کہ نہیں؟ تو اہل علم نے کہا یہ اس لیے اللہ نے انکمپلیٹ رکھا ہے، اسے کمپلیٹ بندے کا عمل کرتا ہے۔ اب اللہ نے اسے انکمپلیٹ اس لیے رکھا کہ آپ ہر موقع میں اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی پڑھنا چاہتا ہے، اس نے کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے، کیا مطلب؟ میں پڑھنا چاہتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے۔ اگر کوئی سونا چاہتا ہے تو معنی یہ نکلائے گا میں سونا چاہتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ میں لکھنا چاہتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ تو اللہ نے اس جملے کو انکمپلیٹ رکھا اور کمپلیٹ کرتا ہے بندے کا کام۔ بندہ جس کے لیے جس جگہ اس جملے کو پڑھتا ہے، اس جگہ جو وہ کام کرتا ہے، وہ کام اس جملے کو کمپلیٹ کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں کہا ہے جو کوئی بھی کام بسم اللہ کے علاوہ شروع کیا جائے وہ کام ادھورا ہے، وہ کام جڑ کٹا ہے، وہ کام دم کٹا ہے، وہ کام بے بنیاد ہے۔ کئی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ جب آدمی بسم اللہ کہتا ہے فوراً وہاں سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی کام آپ بسم اللہ کہیے، آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ کام آپ ٹھیک انداز سے کر پا رہے ہیں۔ جب آدمی بسم اللہ نہیں کہتا ہے تو وہ تو شیطان کے اثر کے اندر رہتا ہے۔ عربوں کے اندر خوبی یہ ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی زبان میں یہ الفاظ عام طور پر جاری رہتے ہیں۔ کوئی چیز ہاتھ سے گر گئی تو ہم ایو اپا کہتے رہتے ہیں، وہ لوگ کہیں گے بسم اللہ۔ کوئی چیز اٹھانا ہے کہیں گے بسم اللہ، کہیں بیٹھنا ہے کہیں گے بسم اللہ۔ تو یہ چیز زبان میں جاری رہتی ہے تو آدمی اللہ کے ذکر میں ہمیشہ رہتا ہے، اور جب تک آدمی اللہ کے ذکر میں ہے شیطان کے حملے اور شیطان کے نرغوں سے محفوظ رہتا ہے کہ نہیں؟ جیسے ہی اللہ کے ذکر سے دور ہو گیا، شیطان کے آثار، شیطان کے نرغے، شیطان کے تسلط میں آدمی آ جاتا ہے اور شیطان جیسے چاہے اسے بہکاتا ہے۔ تو بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ کیا ہے اللہ؟ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم دونوں کی بنیاد رحمت پر رکھی گئی ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں میں فرق ہے، اگرچہ کہ دونوں میں رحم کرم کرنے کا معنی ہے، لیکن رحمان میں رحم کرنا دنیا میں چاہے مومن ہو غیر مومن ہو سب کے لیے اللہ کی رحمت عام ہونا، یہ معنی آتا ہے رحمان میں۔ رحیم میں جو رحمت ہے اس کا معنی یہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فی ذاتی ہی، اس کے ذات میں خود رحمت کرنا ہے اور وہ اپنی رحمت کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ رحیم کان بالمؤمنین رحیما، قیامت کے دن اللہ مومن کے ساتھ فقط اپنی رحمت کرے گا، سب کے لیے نہیں۔ اللہ دنیا میں رحمان ہے، آخرت میں رحیم ہے۔ دنیا میں اللہ سب پر رحم کرتا ہے، سب پر کرم کرتا ہے، مسلمان غیر مسلمان کافر مشرک جو بھی ہے سب اللہ کی رحمت میں پڑے ہوئے ہیں، سب پر اللہ کی رحمت چھائی ہوئی ہے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو کافر کو کیا ہے، ایک چلو بھر پانی نہیں ملتا۔ اللہ کی زمین میں ہے، اس پر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ یہ اللہ کے رحمان ہونے کے تقاضے ہیں، اللہ کے رحمان ہونے کے تقاضے ہیں۔ رحیم اس میں بھی رحمت ہے، لیکن یہ رحمت صرف آخرت سے جڑی ہوئی ہے۔ رحمان اللہ فی ذاتی ہی رحمان ہے، اپنے اندر رحمت سے بھرا ہوا ہے۔ رحیم اپنے رحمت کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہونا رحم کرنے والا جس کے ذات میں خود رحم ہے، ایک ہے یہ رحمت کو دوسروں تک پہنچانے والا۔ یہ رحمت کو دوسروں تک پہنچانے والا یہ رحیم کے لفظ کے اندر ہے، رحمان کے اندر یہ معنی نہیں ہے۔ تو اس لیے اہل علم نے کنکلوژن میں کہا رحمان دنیا میں ہے، مومن کافر سب کے لیے، رحیم صرف مومنین کے لیے قیامت میں ہے۔ یہ دونوں ایسے اللہ کی صفات ہیں جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ایک مستقل آیت بنایا ہے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے مفسرین نے اختلاف کیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ اس اعتبار سے پہلی آیت کیا بن گئی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین. اس طریقے سے اس سورت کے اندر جو 7 آیتیں ہیں اس میں پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفسرین نے کہا، بعض نے کہا کہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کا حصہ نہیں، بلکہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر سورے کے آغاز میں رکھا ہوا ہے. اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر سورے کے آغاز میں رکھا ہوا ہے، اور صحیح بات بھی یہی ہے کہ اللہ نے ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتارا ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود مروی ہے صحیح روایتوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا. جیسے ہی سلسلہ ختم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے میرے لیے بہت بڑی خوشی اتاری ہے. اس کے بعد کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. قرآن کی 3 آیتیں پڑھی. کیسے شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا. تو معلوم ہوا اللہ نے اس آیت کو ہر سورے کے آگے رکھا ہوا ہے، وہ اس سورے کا حصہ نہیں. اللہ نے سورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے اس آیت کا نزول کیا ہوا ہے. تو یہ آیت کے ذریعے سے آپ سورتوں میں فرق کر سکتے ہیں. صرف ایک جگہ یہ آیت نہیں لکھی جاتی ہے، وہ ہے توبہ کے آگے. توبہ اور انفال دونوں کے موضوعات، دونوں کی بناوٹ، دونوں کے مقاصد، دونوں کے احکامات، دونوں کے اخلاق عبادات کے جتنے بھی جوانب ہیں، دونوں کے متحد ایک نظر آتے ہیں. تو اس لیے اس کے بیچ میں بسم اللہ نہیں ڈالا گیا ہے، یہی مفسرین کہتے ہیں. تو بہرحال یہ کہنا صحیح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت نہیں ہے. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت نہیں ہے. تو ہم نے اعوذ باللہ سن لیا، بسم اللہ سن لیا. اب چلیے آگے بڑھتے ہیں، سورہ کا آغاز کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اس الحمد میں جو ال ہے، اس تعلق سے مفسرین کہتے ہیں اس ال کو کہتے ہیں الاستغراق. استغراق کا معنی حمد کی کیٹیگری میں جو کچھ بھی آتا ہے سب اس کے اندر داخل ہے. اسی لیے ہم اردو میں کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں تمام قسم کی تعریفیں، تمام قسم کی تعریفیں، جبکہ تمام کا لفظ وہاں ہے ہی نہیں. حمد کا معنی تعریف، آپ کہیے تعریف اللہ کے لیے. یہ تمام کا معنی کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہاں سے پیدا ہوتا ہے جہاں پر یہ ال رکھا گیا ہے. اور انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ all praises be to Allah. تو یہ جو all کا لفظ کس کا ایکویلنٹ ہے؟ الحمد میں جو ال ہے اس کا وہ ایکویلنٹ ہے. یہ ال جو ہے عربی زبان میں اس کے 12 معنی ہیں. عربی زبان میں ال کے 12 معنی ہیں. ایک ایک معنی لے کے آپ ادھر ترجمہ کرتے جائیں گے، یہاں پر ایک ایک ترجمہ نکل آئے گا. ایک ایک معنی لے کے ترجمہ کرتے جائیں گے، ایک ایک جو ہے اس کے ترجمے نکل آئیں گے. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے یہ جو ترجمہ ہوتا ہے یہ مترجم کی زبان ہوتی ہے، یہ مترجم کی سمجھ ہوتی ہے. یہ صحیح عربی کی عکاسی نہیں. صحیح عربی کو وہ نہیں لکھ رہے ہیں. جو مزہ عربی میں ہے وہ ترجمے میں آ ہی نہیں سکتا. اور جو آپ ترجموں کو پڑھتے ہیں قرآن کے جو بھی ہیں، یہ سب مترجم کی سوچ، مترجم کی سمجھ ہے. جس نے ترجمہ کیا ہے اس نے آیتوں کو پڑھا ہے، وہ اپنی سمجھ میں اسے لاتا ہے اور اس کے بعد اسے اپنی زبان میں باہر نکالتا ہے. یہی ہے ترجمہ، ہے کہ نہیں؟ جو آپ پڑھتے ہیں تو کس کی سوچ پڑھتے ہیں؟ مترجم کی سوچ پڑھتے ہیں. آپ جب تک عربی میں قرآن نہیں پڑھتے قرآن کا اصل مزہ نہیں آئے گا. قربان جائے ہمارے علماء پر، انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری امت عربی کہاں سیکھتی ہے، ان کے لیے ہم ترجمہ ہی کر دیتے ہیں. تو انہوں نے ترجمہ کیا تاکہ لوگ تھوڑی بہت معلومات رکھیں. انشاءاللہ ہم آنے والی مجالس میں ایک پوری مجلس ترجمہ پر کرنے والے ہیں، اس پر ہم پوری ترجمے کو لے کر پوری تفصیل سے گفتگو کرنے والے ہیں انشاءاللہ. تو بہرحال الحمدللہ، تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے. عربی زبان میں تعریف بیان کرنے کے لیے 3 لفظ استعمال کرتے ہیں. ایک ہے حمد، دوسرا ہے شکر، تیسرا ہے مدح. پورے عربی زبان میں یہ 3 لفظ ہیں جو استعمال کیا جاتا ہے اللہ کی کسی کی تعریف کرنے کے لیے. تعریف کرنے کے لیے حمد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، شکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مدح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پر ان 3 لفظوں میں حمد کے لفظ کا اختیار کیوں ہوا یہ جاننے میں مزہ ہے نا. حمد کا اس لیے اختیار ہوا، حمد کہتے ہیں تعریف بندہ کرتا ہے اس وقت جب کسی نے کچھ اچھا کیا ہو. الثناء علی الجمیل، اگر کسی نے کچھ اچھا کیا ہو تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. یہ ہے حمد کا معنی.
شکر جو ہم کہتے ہیں شکر کا معنی آتا ہے تعریف کرنا کسی چیز کے مقابلے میں. آپ کو کسی نے کچھ کیا, آپ نے اسے لیا, اس کے بعد آپ نے اس کی تعریف کی, اسے عربی میں شکر کہتے ہیں. مدح کہتے ہیں بغیر کسی کچھ کے آدمی کی تعریف کرنا, بغیر کسی آدمی اچھا کرے برا کرے جو بھی کرے اس کی تعریف کرنا, اسے کہتے ہیں مدح. حمد کب کرتے ہیں؟ اگر کسی نے کچھ اچھا کیا ہو, آپ کے لیے نہیں کسی اور کے لیے بھی کیا ہو, اگر کسی نے کچھ اچھا کیا ہو اس اچھائی کو دیکھ کر اس کی تعریف کرنے کو کہتے ہیں حمد. شکر اگر آپ کو کسی نے کچھ مدد کی, آپ کو مدد لینے کے بعد اس کی تعریف کرتے ہیں, یہ ہو گیا شکر. مدح آپ کو اس نے کچھ کیا ہی نہیں, ایسے ہی اس کی تعریف ہے, غلطی بھی کیا آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں, یہ ہو گیا مدح. تو اس اعتبار سے لفظ مدح کیا ہو گیا؟ عام ہو گیا, اور حمد اور شکر خاص ہو گیا. اور حمد اور شکر میں اور ایک یہ بھی فرق ہے, آدمی جب شکر ادا کرتا ہے تو وہ زبان سے بھی ادا کر سکتا ہے, عمل سے بھی ادا کر سکتا ہے, دل سے بھی ادا کر سکتا ہے. لیکن حمد آدمی صرف زبان ہی سے کر سکتا ہے, اپنے اعمال سے نہیں کر سکتا. تو یہ ہو گیا الحمد کا معنی, تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے, للہ. یہاں پر یہ معنی پیدا ہوتا ہے تمام تعریفوں کا مستحق, تمام تعریفوں کا مستحق, تمام تعریفوں کا مالک, تمام تعریفوں کا حقدار. یہ پورے معنی میں کہاں سے بول رہا ہوں؟ للہ میں جو لام ہے اس کی بدولت بول رہا ہوں. الحمدللہ تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار, تمام قسم کی تعریفوں کا مستحق, تمام قسم کی تعریفوں کا مالک اللہ ہے, اللہ ہے. اور اس کے بعد اللہ نے اپنی ایک صفت بیان کی, کہا رب العالمین. اللہ کیا ہے؟ تمام عالموں کا رب ہے, تمام عالموں کا رب ہے. عالم کا کیا معنی؟ عالم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ عالم ہے, اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ عالم ہے. اور اللہ نے یہاں کہا عالموں کا رب. عالموں سے کیا مراد؟ یعنی اللہ نے اپنی مخلوقات میں مختلف کیٹیگری کی چیزوں کو بنایا ہے نا. جنوں کا ایک عالم ہے, جنوں کا ایک عالم ہے, فرشتوں کا ایک عالم ہے, دوسری مخلوقات کا ایک عالم ہے, جانوروں کا ایک عالم ہے, دکھنے والی چیزوں کا ایک عالم ہے, نہیں دکھنے والی چیزوں کا ایک عالم ہے کہ نہیں, معنوں کا ایک عالم ہے. یعنی انسان جو بھی عالم تصور کر سکتا ہے وہ جان لے کہ ان عالموں کا ایک ہے رب اللہ, اور وہ تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار ہے, تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار ہے. اگر انسان دنیا میں کسی چیز کی مشاہدہ کرنے کے بعد اس کی تعریف کرتا ہے تو وہ تعریف اصل میں اللہ کی ہے. کسی نے کہا سمندر کتنا بڑا ہے, کہاں گئی یہ تعریف؟ الٹیمیٹلی اللہ ہی کے پاس ہے, کیونکہ وہ سمندر کو بنانے والا کون؟ اللہ. کسی نے آسمان کو دیکھا, اس کی بلندیوں کو دیکھا, دیکھ کر کہا کہ بھائی یہ آسمان کہاں جا رہا ہے, کہاں ختم ہو رہا ہے, تو وہ جو تعجب سے دیکھتا ہے تو جان رکھیے یہاں پر اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. اسی لیے کہتے ہیں للہ, حقیقت میں اللہ کی تعریف, حقیقت میں تعریفوں کا مستحق حقدار مالک اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم, اس کے بارے میں ہم نے سن لیا, یعنی الرحمن الرحیم اس رب العالمین کی صفتیں ہیں. جسے ہم نے رب العالمین کہا وہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. مفسرین نے کہا قربان جائے اس جملے پر, اللہ نے اپنی تعریف کی, اس کے بعد اللہ نے کیا نہیں کہا؟ اللہ نے نہیں کہا کہ الجبار القہار, نہیں کہا. الجبار کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو مجبور کرنے والا. القہار لوگوں کو زپانے والا, لوگوں کو زپانے والا. اللہ کے جو نام ہیں 99 نام, ان میں آپ دیکھیں گے 90% سے زیادہ اس میں پازیٹیو اینگل ہے, اس میں ایجابی پہلو ہے, اس میں لوگوں کے لیے خیر و برکت اور خوشخبری ہے. اور 10 ایسی صفاتیں ہو سکتی ہیں جن میں لوگوں کو ڈرایا گیا ہے نا. ایسا نہ ہو کہ آدمی اللہ کی محبت میں بہہ کے اللہ سے ڈرے نا, یہ بھی تو غلطی ہے. اللہ سے محبت کریں, اللہ سے ڈریں اور اللہ پر امید رکھیں, یہی عبادت کی اساس ہے. اس پر عبادت کا سما کھڑا ہوا ہے. عبادت کی 3 پلرز ہیں, ایک ہے اللہ سے محبت, ایک ہے اللہ سے امید, اور ایک ہے اللہ سے ڈر. یہ 3 چیزوں کو مل کر رہنا چاہیے.
کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی صرف اللہ ہی کی محبت ہی میں رہ جائے اور اللہ سے نہ ڈرے، ایسا بھی نہیں ہوگا، غلط. اور صرف اللہ سے ڈرتا ہی رہے، محبت نہ کرے، یہ بھی غلط. اور اللہ سے بے امید ہو جائے، یہ بھی غلط. یہ تینوں بیک وقت کار فرما ہو تو آدمی کے اندر عبادت کا وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اسماء و صفات میں زیادہ رحمت، خیر، بندوں کے لیے اچھائی، بندوں کی خوشخبری کا پیغام دیا ہوا ہے. تو الرحمن الرحیم کے ذریعے سے اللہ نے بتا دیا کہ ہم بندوں سے محبت کرتے ہیں، بندوں کو ہم چاہتے ہیں. یہ جو انسان ہیں ان کے لیے ہماری خاص محبت ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اللہ کہتا ہے ہم نے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو شرف بخشا ہے. اللہ نے یہ جملہ کسی اور کے لیے نہیں کہا. آدم کو اللہ نے شرف، ڈگنیٹی، عزت عطا کی ہے نا. کیسی عزت؟ زمین میں رہتا ہے، اسی کا کنٹرول ہے سب پر، ہے کہ نہیں؟ جتنے بھی جانور ہیں سب کا کنٹرول اسی پر ہے. سمندروں میں چلتا ہے، پانیوں میں چلتا ہے، زمین میں چلتا ہے. یہ پوری زمین گویا کہ اسے سپورٹ کر رہی ہے کہ نہیں؟ وہ زمین میں جیتا ہے، ہوا استعمال کرتا ہے، پانی استعمال کرتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ پوری چیزیں اس کی خدمت کر رہی ہیں. اور اللہ نے وہ بھی کہا، یہی کہا قرآن، خلق لکم ما فی الارض جميعا. انسانوں، ہم نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے بنایا ہے. تو یہ زمین میں انسان حکومت کرتا ہے، اس زمین میں اسی کی چلتی ہے، اس زمین میں وہی ڈومینیٹر ہے، باقی تمام چیزیں اس کے پیچھے ہیں. یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ اللہ نے انسان کو شرف بخشا ہے. اللہ انسان کو چاہتا ہے، اللہ انسان کو ایک مرتبہ دیا ہوا ہے، مرتبہ دیا ہوا. اسی لیے اس کے لیے جنت اللہ نے بنایا. غلطی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالے گا، سزا دے گا، اور اس کے بعد انہیں پھر نکالے گا، جنت پہ ڈالے گا، ہے کہ نہیں؟ تو انسان کو اللہ شرف بخشا ہوا ہے. اور اللہ نے یہاں کہا الرحمن الرحیم، یعنی اس بنو نو انسان کے لیے، اس انسانیت کے لیے جان لینا چاہیے کہ اللہ ان کے تعلق سے رحم و کرم کا معاملہ کرنے والا ہے. ان کے ساتھ نہ انصاف، نہ ان کے ساتھ زبردستی. اللہ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنے والا ہے. وہ معنی آتا ہے اس میں الرحمن الرحیم کا. مالک یوم الدین، اس کی چوتھی صفت. پہلی صفت رب العالمین، پھر الرحمن، پھر الرحیم، اور چوتھی صفت آ گئی مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، قیامت کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا ایک واحد اونر. دنیا میں بہت سارے مالک ہیں، کسی کی چلتی ہے، کوئی چلاتا ہے، کسی کی حکومت ہے، لوگوں کو زپاتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، دنیا میں فیصلوں کے نام سے اپنی باتیں چلاتا ہے، چل رہا ہے. دنیا میں کبھی کبھار یہ چل جاتا ہے کہ نہیں؟ چل جاتا ہے. لیکن جب قیامت قائم ہوگی وہاں پر اللہ کی حکومت ہوگی، وہاں پر کسی اور بادشاہ کی حکومت نہیں ہوگی. یہ معنی آتا ہے مالک یوم الدین. یہ قرات ہے ملک یوم الدین، یعنی یوم قیامت کی پوری ملکیت اللہ کے ہاتھ میں، پوری ملک. ایک معنی آتا ہے یوم قیامت کا پورا ایڈمنسٹریشن کرنے والا، پوری تدبیر کرنے والا. مالک یوم الدین میں معنی پیدا ہوتا ہے. ملک یوم الدین میں معنی پیدا ہوتا ہے قیامت کے دن جو کچھ بھی ہوگا وہ اس کی ملکیت ہے، اس کا اونر کون ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ معنی ہے کہ اگر کوئی چیز ہو تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ چیز کیوں ہو رہی ہے. کیوں؟ اس دن کا اونر کون ہے؟ میں اونر ہوں، آپ کوئی مجھ سے پوچھ نہیں سکتا. یہ معنی اس کا ہے نا. بندوں سے سوال جواب پوچھے جائیں گے، بندوں کو کھڑایا جائے گا، ان کے اعمال ناموں کو تولا جائے گا، اور اس کے بعد ان کے حق میں فیصلہ ہوگا. کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ یہ تو کیوں کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دن کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو مالک کا معنی اس دن کو ایڈمنسٹریٹ کرنے کا آتا ہے، ملک کا معنی اس دن کے اونرشپ کا آتا ہے. دونوں قرات کے دونوں معنی آتے ہیں اور دونوں بڑے بڑے معنی ہیں. مالک یوم الدین. اس کے بعد آتا ہے ایاک نعبد. عربی میں نعبدو کا کہہ سکتے ہیں، مانا اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. لیکن اللہ نے یہاں پر ایاکا کے اس لفظ کو آگے کیا تاکہ اس کے اندر وہ زور پیدا ہو. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت جو ہوگی وہ تیری ہی ہوگی. پہلے ہم نے اللہ کی تعریف کی، کہا کہ سب تعریفوں کا مستحق اللہ ہے. پھر ہمیں کہتے ہیں کہ اے اللہ جب تو ان تعریفوں کا مستحق ہے تو عبادت جو ہے وہ تیری ہی ہونی ہے، کسی اور کی ہونی نہیں ہے. یہ معنی آتا ہے ایاک نعبد.
اور ایاک نعبد، نعبد عبد یعبد عبادتن، عبادت کا کیا معنی؟ عبادت کا معنی اپنے آپ کو ذلیل اور کمزور پیش کرنا. اسی لیے عربی زبان میں غلام کو عبد کہتے ہیں. جو سلیو ہوتا ہے اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عبد. عبد کا معنی کیا ہے؟ اس کی خود کی کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے، اس کی خود کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کی خود کی کوئی اونرشپ نہیں ہے. اس کا پورے کا پورا اونر اس کا آقا ہے. اس کی دولت، اس کے مال، اس کے جسم، اس کی سوچ، سب کا اونر کون ہوتا ہے؟ اس کا آقا ہوتا ہے. اسی لیے عربی میں غلام کو عبد کہتے ہیں. لیکن یہاں پر جو عبودیت کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے بندہ اپنی پوری کمزوری کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے کہ پوری طاقت تیری ہے اور میرے اندر کچھ ہے ہی نہیں، میں تیرے سامنے کچھ ہوں ہی نہیں، میں تیرے سامنے انتہائی ذلیل ہوں اور پوری کی پوری عزت تیری ہے. یہ معنی آتا ہے عبادت کا. اور ایک دوسرا معنی عبادت کا آتا ہے جیسا میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ ہر وہ کام، ہر وہ فعل، ہر وہ قول جسے آپ نے کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، وہ چیز ہے عبادت. آپ نے جو بھی کیا، جو بھی کہا، جس کے ذریعے سے آپ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، وہ چیز بن جاتی ہے عبادت. اور ہمارے اسلام میں عبادت قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں رکھی گئی ہیں. پہلی شرط یہ کہ وہ اللہ ہی کے لیے کی جائے، اخلاص. نمبر 2، اس عبادت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے. اخلاص اور سنت کی پیروی، یہ 2 چیزوں یعنی یہ 2 شرطوں اگر مکمل ہو جائیں تو وہ عبادت اللہ کے پاس مقبول ہے. ایسی کوئی عبادت جس میں اخلاص تو ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ آدمی نے اپنے طور سے عبادت کی، تو اللہ اسے مردود ٹھہرا دیتا ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس کسی نے ایسا عمل کیا جسے ہم نے نہیں سکھایا ہے، اس میں ہمارا ٹھپا نہیں لگا ہوا ہے، وہ چیز مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے. اور اگر پہلا شرط مار کھا جائے وہاں تو شرک پیدا ہو جائے گا. اگر کسی نے ایسا عمل کیا جو خالص اللہ کے لیے نہیں، حالانکہ وہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہے، وہ خالص اللہ کے لیے نہیں، اس میں دوسروں کے لیے بھی حصہ ہے، تو یہاں پر تو شرک پیدا ہو گیا. یہ عبادت سرے سے تو رد ہو گئی، پوری کی پوری رد. جیسے ریاکاری، کسی نے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس نے اللہ اکبر کہا، دیکھا کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں تو اس نے لوگوں کی تعریف کے لیے نماز پڑھنی شروع کی، لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا شروع کر ڈالی. تو پھر کیا ہو گیا؟ اس نے عبادت میں شرک کیا ہوا ہے. ایسی عبادت اللہ کے پاس مقبول نہیں. تو عبادت مقبول ہونے کے لیے اللہ کے ہاں 2 شرط ہیں. پہلا شرط اس کے اندر اخلاص ہو، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو. یہ 2 چیزیں ہوں تو وہ عبادت مقبول ہے. تو ہم نے عبادت کا معنی دیکھ لیا. جب ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تیری بارگاہ میں ہم ذلیل و خوار ہیں. اے اللہ عزت کا حقدار تو ہے. اے اللہ تیرے ہاتھ میں پوری عزت ہے. اے اللہ پوری طاقت تیرے ہاتھ میں ہے. اے اللہ میں انتہائی مجبور، کمزور، ذلیل ہوں تیری بارگاہ میں. اے اللہ تیرے علاوہ کسی اور جگہ اس ماتھے کو رگڑنے کا امکان ہی نہیں. اے اللہ یہ ماتھے رگڑے جاتے ہیں تو تیری چوکٹ میں رگڑے جاتے ہیں. اے اللہ سجدے ہوتے ہیں تو تیرے سامنے ہوتے ہیں. یہ جذبہ ہوتا ہے ایاک نعبد میں. ایاک نعبد میں یہ جذبہ ہوتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں پر دیکھیے جب یہ کہا گیا کہ اللہ ہی کی عبادت ہم کرتے ہیں تو عبادت کے فوراً بعد یہ کہا گیا ہے کہ ہم مدد بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں. جب آدمی عبادت کرتا ہے تو کئی چیزیں اللہ سے مانگتا ہے کہ نہیں. یہاں پر ہماری شریعت میں کہا گیا کہ دیکھو عبادت کا اہم عنصر، عبادت کے اس گارڈن میں اہم درخت، عبادت کے اس کانسیپٹ میں اہم ایلیمنٹ کیا ہے؟ مدد مانگنا اللہ ہی سے. مدد مانگنا اللہ ہی سے. کسی اور سے آپ مدد مانگیں گے اور ساتھ کہیں گے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، غلط. مدد مانگنا یہ خود ایک عبادت ہے، اور یہ جو مدد مانگنا ہے یہ صرف اللہ ہی سے مانگنا ہے. اس میں اصل میں مشرکین پر رد تھا. مشرکین سے کہا گیا کہ تم اللہ اللہ کہتے ہو، رب رب کہتے ہو، لیکن مدد کس سے مانگتے ہو؟ لات، حبل، عزا، ایسے بتوں کو دلوں میں چڑھا بٹھا رکھا ہے، اور کعبے میں تمہوں نے بتوں کو پے وسط کر رکھا ہے اور ان کے سامنے مدد مانگتے ہو.
ان سے کہتے ہو کہ بچہ دو، ان سے کہتے ہو کہ فلان دو. یاد رکھو عبادت جب آپ اللہ کی کر رہے ہیں، مدد بھی اسی تو مانگیے نا، مدد بھی اسی سے مانگیے، وہی اصل میں مدد کرتا ہے. اللہ میں قرآن میں ایک جگہ اللہ نے کہا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ بندوں کے لیے کافی نہیں؟ کتنا بڑا جملہ دیکھیے، اللہ اکبر، کتنا بڑا جملہ دیکھیے. یعنی یہ جو آسمان جو بغیر ستون کے جس نے کھڑا کیا، یہ آسمان کی بلندیاں انسان سمجھ ہی نہیں سکتا، اور آسمان میں جو مخلوقات ہیں اسے انسان گن ہی نہیں سکتا. ایسے کمزور والا انسان، اس کی ضروریات کیا اللہ نہیں پوری کر سکتا؟ عجیب معاملہ ہے. جب آدمی کسی سے پوچھتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے سامنے توہین کر رہا ہے. یہ کہتا ہے کہ تو جب نہیں دے سکتا تو میں کسی اور کے پاس جا رہا ہوں. یہ تو اللہ کے بارگاہ میں گستاخی ہے. اللہ، یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں، انسان ہے کہ نہیں؟ انسان کل ملا کے پورے انسان بھی مل جائیں تو ان کا کوئی اعتبار نہیں اللہ کے سامنے، اللہ کی طاقت کے سامنے. ہاں اللہ کبھی کسی کو دیتا ہے، کسی اسے روکتا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے. اگر کوئی چیز سے اسے روک دیا گیا ہے تو اس میں اس کے لیے خیر ہے، بندہ نہیں جانتا. جب وہ چیز اسے ملتی ہے، جب اسے نقصان ہوتا ہے تو بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں ملتی چیز تو میں ایسا نہیں کرتا. کتنے ایسے لوگ فقیر ہیں، اگر انہیں دولت مل جائے تو یہ کیا کچھ نہیں گل کھلائیں گے. ہم جانتے ہیں جو بڑے بڑے امیر ہیں، اگر انہیں ان سے پیسے لے لیے جائیں تو وہ غریب ہوں تو کیسے کیسے غلطیاں نہیں کر بیٹھیں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اللہ نے سب کو ان کی ضروریات کے تحت دیا ہوا ہے. تو اللہ ہم مانگنے پر اگر نہیں دیتا تو ہمیں بدظن ہونا نہیں چاہیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قانون ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں جو ہاتھ اٹھتے ہیں انہیں خالی لوٹانے میں اللہ کو شرم آتی ہے. ہاتھوں کو خالی لوٹانے میں اللہ کو شرم آتی ہے. آپ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں بارگاہ عزتی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی روایت میں کہتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، تین میں سے ایک اس کی مانگ پوری کی جاتی ہے، یا تو پھر اس مانگ کو ڈیلے کیا جاتا ہے. جب اسے زیادہ ضرورت ہے تب وہ مانگ پوری ہوتی ہے. نمبر 3، اگر اللہ نے اپنی تقدیر میں لکھا ہے کہ اس بندے کو یہ چیز ملنے والی نہیں ہے تو اس کے برابر اجر مل جاتا ہے. ہاتھ کیا ہے؟ خالی واپس نہیں آتے. لیکن یہ ہاتھ کیسے اٹھے؟ پورے کانسنٹریشن کے ساتھ. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہا ان اللہ لا يقبل عن قلب غافل، غافل دلوں کی چیخ کو اللہ قبول نہیں کرتا. اور آدمی پورے کانسنٹریشن کے ساتھ اور مانگے. اور ایک حدیث میں ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، اللہ سبحانہ وتعالی دعا میں اصرار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور جب بندہ اللہ کے سامنے اصرار کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور روتا ہے، مانگتا ہے، یہ ایسا منظر ہے جسے اللہ بہت پسند کرتا ہے. جسے اللہ بہت پسند کرتا ہے کہ جب آدمی دنیا کے تعلقات کاٹ کے ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، سر جھکایا ہوا ہے، ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے، دلی دل میں گفتگو کر رہا ہے، اسے اپنے پورے معاملات پیش کر رہا ہے، تو یہ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مقام کو پسند کرتا ہے. بندہ جب بارگاہ الہی میں گڑ گڑاتا ہے، اللہ کو اس منظر سے لگا ہوا ہے نا، کیونکہ یہ منظر اس کی زندگی میں بہت کم آتے ہیں اور دنیا کے کاموں میں اتنا مصروف رہتا ہے کہ اتنے یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر پاتا. کبھی کبھار اس کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. اگر کسی کی زندگی میں یہ زیادہ ہو تو اللہ نے اسے قرآن میں کہا منیب، اللہ نے منیبین الیہ، اللہ نے ابراہیم کے تعلق سے کہا علیہ السلام ان ابراہیم کان حلیم، ان ابراہیم لحلیم اوہ منیب. ابراہیم علیہ السلام منیب ہے. منیب مطلب یہ بار بار یہ کیفیت میں آنا، بار بار اللہ سے گفتگو کرتے وقت وہ پورا کانسنٹریشن پیدا ہونا، اسی کو منیب کہتے ہیں، جو اللہ کی طرف بار بار لوٹتا ہے. اور جب یہ لوٹتے ہوئے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اس کی چیخ پکار نکلے، اسے کہتے ہیں اوہ، اسے کہتے ہیں اوہ. اور حلیم یہ کہتے ہیں اسے جو مانگنے کے بعد جلدی نہیں کرتا، مانگنے کے بعد جلدی نہیں کرتا. ہزار گڑ گڑانے کے بعد اس کے دل کے گہرائی میں یقین ہوتا ہے کہ یہ میں مانگ رہا ہوں لیکن مجھے نہیں معلوم اس میں خیر ہے کہ نہیں ہے. میرا کام مانگنا ہے، میں مانگ رہا ہوں، اب اس میں کیا خیر ہے اے اللہ تو جانتا ہے. یہ جو آدمی کے اندر ضبط ہے اس کو حلیم کہتے ہیں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پتے کی بات لکھی. انہوں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو دعا کرنے کی توفیق اس وقت دیتا ہے جب وہ دعا اسے قبول کروانا چاہتا ہے. کتنی بڑی بات دیکھیے. اگر آپ کے دل میں بات آئی کہ مجھے وہ چیز چاہیے
تو اللہ نے آپ کے دل میں بات ڈالی ہے کہ آپ کو چیز چاہیے، اور اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ مانگو، وہ چیز تمہیں ملنے والی ہے، مانگو۔ اب جب آدمی یہ دل میں اس کی بات آئی، وہ مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دیتا ہے۔ اور کئی لوگوں کو 10 سال کھینچتا ہے، کئی لوگوں کو 15 سال کھینچتا ہے کہ نہیں؟ وہ 10-15 سال تک اسی میں اس کی زندگی کٹ جاتی ہے، اسی کٹانے میں وہ منیب اور اواہ کے مرتبے پہنچ جاتا ہے۔ اللہ بندوں کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس کے لیے راستے بھی تیار کرتا ہے کہ کیسے خیر اسے پہنچائیں، کیسے خیر اسے پہنچائیں۔ تو عزیز ساتھیوں، میں یہ بتا رہا تھا ایاک نستعین، یعنی اللہ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ آدمی ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے، مدد بھی اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، اسی کا ہم اقرار اور ڈکلیریشن کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں، چونکہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں۔ ہم مشرکین کی طرح نہیں کہ ہم تیرے عبادت میں کسی اور کو شامل کر لیں اور تیرے بارگاہ سے کچھ نہ ملے تو در در کی ٹوکریں کھائیں، ہم ایسے نہیں ہیں۔ تیری بارگاہ میں آنے میں ہمیں محسوس ہو کہ تاخیر ہو تو یہ تاخیر نہیں، یہ ہمارے لیے خیر ہے، یہی تو ہمارا ایمان ہے۔ لیکن یہ جو مشرکین ہوتے ہیں، دنیا کے لگاؤ ان کے اندر اتنی ہوتی ہے، آنے میں تاخیر ہو تو سمجھتے ہیں کہ بھائی اس دروازے میں ہمارے لیے کچھ نہیں، اب جائیں در در کے دروازوں میں ٹھوکر اور ماتھے رگڑتے پھریں، اب وہاں پر بھی دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ نے اس بندے کی بے صبری کے لیے سزا یہ دی کہ وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اور بعد میں دے گا ہی اللہ ہی، ہے نا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد تک یہ پورا اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ اب جیسے بندہ نے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہا، اب یہاں سے بندے کی ضروریات، اس کی ضروریات میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اس کی مدد، اس کی مدد۔ اس کے بعد کیا ہے؟ بندہ کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد سب سے زیادہ ضرورت والی چیز، اس کے کھانے پینے جینے جتنے بھی اس کی ضروریات ہیں، ان تمام ضروریات میں سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی کی ضرورت کیا ہے؟ ہدایت۔ سب سے چھوٹی کی ضرورت کیا ہے؟ ہدایت۔ کیونکہ کھانا پینا رہنا سہنا یہ جانور بھی کرتے ہیں، سب کو ملتا ہے، مانگو یا نہ مانگو ملے گا آپ کو، مانگو یا نہ مانگو ملے گا، لیکن سب سے چھوٹی کی ضرورت بندے کی ہدایت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے میں چلا، اے اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم سیدھے راستے میں چلیں۔ ہدایت کے دو معنی ہیں، ہدایت کے اہل علم نے کہا دو معنی، ایک معنی ہدایت کا آتا ہے راستہ دکھانے کا۔ میں نے کسی سے کہا کہ بھائی یہ راستہ جائیے آپ کو فلاں جگہ مل جائے گی، آپ اس راستے میں چلیے آپ کی منزل اتنی دور میں آئے گی، اسے کہتے ہیں ہدایت، اسے بھی ہدایت کہتے ہیں، اس کا معنی راستہ دکھانے کا۔ ایک ہدایت ہے توفیق کے معنی میں، دل بدلنے کے معنی میں، ایک ہدایت کا معنی آتا ہے دل بدلنا، یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ پہلے والے ہدایت جس کسی کے پاس علم ہے وہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں تو پہلے والے معنی میں وہ راستہ دکھاتے ہیں، وہ دلوں کو بدل نہیں سکتے، دلوں کو بدلنے والا اللہ ہی ہے۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کہا؟ انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، آپ یا ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں آپ کے چچا ہیں، کیا آپ ان کے دل کو بدل سکتے ہیں؟ نہیں، آپ ان کے دل کو بدل نہیں سکتے۔ دلوں کو بدلنے والی ہدایت جسے ہدایت التوفیق کہتے ہیں، یہ صرف ہمارے لیے ہے، یہ ہمارا خاصہ ہے، یہ ہماری صفت ہے۔ تو اللہ جسے چاہے اس کے دل کو بدلتا ہے۔ آپ ایک آدمی کو 1000 سمجھاتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھیے، 1000 سمجھاتے ہیں کہ بھائی دین میں رہیے، 1000 سمجھاتے ہیں کہ بھائی مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اس کے لیے یہاں پر تیاری کر لیں، لیکن اس کا دل بدلتا نہیں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ، آپ پہنچا دیجئے۔ اب دل بدلنا یہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ اب دل بدلنے کے لیے آپ اللہ سے دعا کیجئے، آپ لوگوں کے دلوں کو بدل نہیں سکتے۔ تو یہاں پر آپ جس ہدایت کا مطالبہ کر رہے ہیں، جس ہدایت کو آپ مانگ رہے ہیں، وہ دونوں ہدایت ہیں۔ اے اللہ ہمیں راستہ بھی دکھا، اے اللہ ہمارے دلوں کو بھی بدل، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف راستہ بھی دکھا، اے اللہ ہمارے دلوں کو صراط مستقیم کی طرف بدل دے۔ یہ دونوں معنی اس کے اندر آتے ہیں۔ دونوں معنوں کو آپ ایک معنی دے کے ترجمہ کریے، یہاں پر اس آیت کی 3-4 ترجمے نکل آئیں گے۔
اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل، ہمارے دلوں کو صراط مستقیم کی طرف مائل کر دے، ہمارے دلوں کو صراط مستقیم کی طرف مائل کر دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو بندوں کی ضروریات میں سب سے چھوٹی کی ضرورت وہ سیدھی راستے میں چلے، سیدھے راستے میں چلے، اگرچہ کہ دھیما چلے لیکن ایک دن پہنچے گا منزل مقصود کو۔ اگر کسی غلط راستے میں چل جائے تو اسے کبھی منزل آئے گی نہیں۔ تو یہ سیدھے راستے میں چلنا ضروری ہے، جو سیدھے آدمی کو جنت لے کر جاتی ہے، اس کا آدمی مطالبہ کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ الصراط المستقیم، صراط کہتے ہیں عربی میں راستے کو، صراط کہتے ہیں عربی میں راستے کو کہتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے کہا یہ لفظ صراط خود عربی نہیں ہے، یہ فارسی زبان سے عربی میں اس کا استعمال ہونے کی وجہ سے عربوں نے اسے استعمال کر لیا، جو کہ راستے کا معنی ہے۔ الصراط المستقیم، سیدھی، مستقیم کہتے ہیں بالکل سیدھی راہ کو۔ تو اے اللہ ہمیں سیدھی راستے میں ڈال دے۔ اور مفسرین نے کہا یہاں سے الصراط المستقیم، سیدھی راہ سے مراد اسلام۔ بعض مفسرین نے کہا سیدھی راہ سے مراد کتاب و سنت۔ بعض مفسرین نے کہا صراط المستقیم سے مراد القرآن۔ تو الصراط المستقیم کے مفسرین نے کئی معنی بیان کیے، لیکن پورے معنی کیا ہیں؟ یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے۔ ان معنوں کو معنی مترادفہ کہتے ہیں۔ ایسے معنی جو بالکل کانٹراڈکٹ ہوں اسے متضاد کہتے ہیں۔ یہ کانٹراڈکٹ معنی مفسرین نہیں بیان کرتے، وہ معنی بیان کرتے ہیں مترادف۔ تو آپ قرآن حدیث کہیے، آپ اسلام کہیے، آپ قرآن کہیے، سب ایک ہی معنی ہے، یہ سب اللہ کے بتائے ہوئے راستے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے بعد کیا کہتا بندہ؟ جب اس نے سیدھی راہ مانگی تو کیسی راہ مانگتا ہے؟ صراط الذی انعمت علیہم، اے اللہ ایسی راہ جس پر چلنے والوں پر تو نے انعام کیا، جس پر چلنے والوں پر تو نے اپنی نعمتیں نچھاور کی، تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ کون؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ نے ایک دوسری آیت میں جن پر اللہ نے انعام کیے ان کی فہرست بیان کی۔ کون ہے وہ؟ من النبیین، نبیوں کا راستہ، والصدیقین، جو نبیوں کے ساتھ ان کے خاص ساتھی ہوتے ہیں، جو نبیوں کے بعد سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، نبیوں کے بعد سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، انتہائی سچے ہوتے ہیں، انہی کو صدیقین کہا جاتا ہے۔ تو نبیین کا راستہ اور صدیقین کا راستہ۔ اس کے بعد شہداء، اللہ کے راہ میں جن لوگوں نے اپنے جان کو نچھاور کیا، اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو شہید کر ڈالا، تو ان کی جو راہ ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، ان کی راہ۔ والصالحین، نیکوکاروں کی راہ، اچھے لوگوں کی راہ۔ تو جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے، جن لوگوں پر اللہ نے اپنی خاص خاص نعمتیں نازل کی، وہ نبیین، صدیقین، شہداء والصالحین۔ وحسن اولئک رفیقا، ان لوگوں کی صحبت مل جائے تو کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ خود کہتا ہے ان لوگوں کی صحبت مل جائے تو کتنی بڑی بات ہے کہ آپ نبی کی صحبت میں ہیں، آپ صدیقین کی صحبت میں ہیں، آپ شہداء کی صحبت میں ہیں، آپ صالحین کی صحبت میں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اگر یہ آخرت میں صحبت مل جائے تو آپ اللہ اکبر ٹاپ موسٹ آدمی ہیں۔ تو آپ یہاں پر دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان لوگوں کے راہ، جن کو تو نے قبول کیا ہے رب العالمین، جن پر تیرے انعامات ہوئے، اے اللہ ان کے راستے میں چلا۔ صراط الذی انعمت علیہم۔ اب یہ جو جن پر تیرے انعام ہوئے ان کے راستے میں چلا، ان لوگوں کے راستے میں مت چلا۔ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راہ میں اے رب العالمین ہرگز مت چلا جن لوگوں پر تیرا غیظ و غضب نازل ہوا ہے، جن لوگوں پر تیرا غصہ، تیرا پھٹکار نازل ہوا ہے، جن لوگوں کو تو نہیں پسند کرتا، ان لوگوں کے راستے میں مت ڈال۔ اگر تو ڈالے گا ہم ہلاک ہو جائیں گے، اگر تو ڈالے گا ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ تو مفسرین نے کہا جن لوگوں پر اللہ کا غیظ و غضب نازل ہوا وہ کون ہے؟ یہود۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ،
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اللہ کہتا ہے یہود ایک ایسی قوم ہے جن پر ہماری ذلت، رسوائی اور ہمارا غیظ و غضب ان پر نازل ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے آیتوں کے ساتھ کفر کیا ہے اور یہ انبیاء کو چن چن کر قتل کرتے ہیں. یہ ہمیشہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے آگے بڑھتے ہیں. تو مغضوب علیہم یہود ہیں سر فہرست. اس کے علاوہ جن جن لوگوں پر اللہ کا غیظ و غضب نازل ہوا سب اس کے اندر داخل ہیں. اے اللہ ان کے راستے میں ہمیں ہرگز مت چلا. وَلَا الضَّالِّينَ، اور جو لوگ گمراہ ہیں ان کے راستے میں مت چلا. جن لوگوں پر تیرا غیظ و غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہیں، کیا یہ دونوں ایک ہیں کہ الگ الگ ہیں؟ دیکھیے جو گمراہ ہیں ضروری نہیں کہ اللہ کا غضب ان پر نازل ہو. جو لوگ اللہ کا غضب نازل ہوا ہے وہ تو 100% گمراہ ہیں. جن پر اللہ کا غیظ و غضب نازل ہوا ہو، جن پر اللہ کی پھٹکار نازل ہوئی ہو، وہ تو 100% گمراہ ہیں، بات ہی نہیں. لیکن بعض ایسے بھی گمراہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب نہیں ہے، وہ تو راستہ بھٹکے ہوئے ہیں. انہیں تو راستہ بتانے کی ضرورت ہے. تو اس لیے مفسرین نے کہا جو لوگ گمراہ ہیں ان کی مثال عیسائیوں کی طرح ہے. ان پر اللہ کا غضب نہیں، ان میں اللہ کے نام سے ڈر کر رونے والے ہیں. یہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. اللہ نے بعض مقامات پر یہ بھی کہا کہ اہل کتاب میں بعض ہیں جو اللہ سے تو ڈرتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، الگ موضوع ہے. تو بعض لوگوں پر اللہ کی پھٹکار نہیں ہوتی لیکن وہ ایسے ہی گمراہ ہوئے ہوتے ہیں. علم نہیں ہونے کی وجہ سے، راستہ دکھانے والا نہیں ہونے کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے ہوتے ہیں. تو ان دونوں کے راستوں سے اللہ بچا لے. اور کن کے راستے میں چلا؟ نبیین، صدیقین، شہداء والصالحین، ان کے راستے میں چلا. تو یہ جو آخری کی 3 آیتیں ہیں یہ پوری کی پوری دعا ہے. یہ پوری کی پوری کیا ہے؟ دعا ہے. اور دعا میں کون سی چیز مانگی جا رہی ہے؟ ہدایت مانگی جا رہی ہے کیونکہ ہدایت ہی آدمی کے لیے سب سے اہم چیز ہے. اس کی سان سے زیادہ اہم چیز اس کے لیے ہدایت ہے. اس کی زندگی سے زیادہ اہمیت کیا ہے؟ اس کی ہدایت ہے. اور یہ ہدایت جتنی اہمیت ہے اس کی اور جتنی امپورٹنٹ ہے اتنی ہی نازک ہے. کبھی بھی آدمی کا پیر پھسل سکتا ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے ایک دعا سکھایا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اے اللہ ہمارے دلوں میں ٹیڑھی مت ڈال جبکہ تو نے ہمیں ہدایت کے راستے کو دکھا دیا. ہم سیدھے راستے میں ہیں، اے اللہ ٹیڑھی مت ڈال دے. مانا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے بعض اعمال کی وجہ سے ان کا معاقبہ، ان سے انتقام لیتا ہے. کیسے لیتا ہے؟ ان کے دلوں میں ٹیڑھی ڈال دیتا ہے، ان کے راستے کو بھٹکا دیتا ہے. یہ ان کے لیے سزا ہوتا ہے. ان کی غلطی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اللہ انہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے، ہدایت کے راستے سے نکال دیتا ہے. اور جب وہ ہدایت کے راستے سے نکل گئے اب تو ان کے لیے بربادی ہے. اس کے علاوہ اور کچھ کیا ہے؟ اس کے علاوہ اور کچھ کیا ہے؟ تو جی ساتھیوں، اس صورت کے اندر ہم نے کیا کیا؟ آخری کی 3 آیتوں میں دعا مانگی اور دعا میں خاص طور پر ہدایت کو مانگا. ہدایت پر ہم نے پورا زور لگایا ہوا ہے. اس کے بعد پوری چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں. اگر آپ نے ہدایت مانگی، سیدھی راستے مانگی، یہ جو سیدھی راستہ ہے یہ سب میں ہے، نہ کہ دین میں، اپنی دنیا میں بھی، اپنی تجارت میں بھی، اپنے روزمرہ کی زندگی میں بھی، اپنے گھریلو زندگی میں بھی، سب جگہ آپ سیدھی راہ مانگتے ہیں کیونکہ آپ اس میں چلیں گے تکلیف ہو لیکن آپ صحیح منزل مقصود کو پہنچیں گے. تو یہ آخری کی 3 آیتیں دعا پر مشتمل ہے. اس لیے بندہ جیسے ہی سورت ختم ہوتی ہے کہتا کیا ہے؟ آمین، اے اللہ جواب دے، اے اللہ جواب دے. اس سورت کے اندر اللہ نے بندوں کو اللہ کے پاس کیسے دعا مانگنا چاہیے سکھا دیا ہے. ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے اور سیدھے بیٹھے آ کے اللہ سے مانگنا شروع کیا، اے اللہ مجھے یہ دے، اے اللہ مجھے وہ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رہو بھائی او. پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں دعا مانگ رہا ہوں. کہا کہ کیا طریقہ کر رہے ہو تم؟ اگر تم دعا مانگنا چاہو تو پہلے اللہ کی تعریف کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا. کہا کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر مجھ پر درود بھیجنا، پھر اپنی مانگ مانگنا. تو اللہ کی تعریف سے جو دعا شروع نہیں ہوتی، یاد رکھ لیجئے دعا قبول ہونے کے چانسز کم ہیں. اللہ کی تعریف سے آپ دعا شروع کریے. جو بھی آپ کو مانگنا ہے
پہلے اللہ کی تعریف، اور جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو یہ معنی یہ کہ اب اللہ کے سامنے پورے کانسنٹریشن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اب اس کا پورا دل یکسو ہے، اب یہ جو بھی مانگے گا اسے دیا جائے گا. تو اس لیے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. تعریف آپ اپنی زبان میں کریے، اگر آپ عربی کے جملے جانتے ہیں تو تعریف کریے، بہتر ہے. نہیں جانتے اپنی زبان میں تعریف کریے نا، جو بھی آپ کی سمجھ میں ہے، جو بھی آپ کو تعجب میں ڈالتی ہیں. کہیے کہ ان چیزوں کو بنانے والا تو ہے، یہ ساری چیزیں تیرے قبضے میں ہیں. اے اللہ تو پورے طاقت رکھتا ہے، میں انتہائی کمزور ہوں. اے اللہ تو ہی مانگ میری مانگ پوری کر سکتا ہے، کوئی اور مانگ پوری نہیں کر سکتا. اس کے بعد جب آدمی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو اس سورہ فاتحہ میں کئی چیزوں کی ٹریننگ دی گئی، کئی باتیں بتائی گئی، عقیدے کی باتیں بتائی گئی، صحیح راستے کی بات بتائی گئی، توحید کی بات بتائی گئی، اور دعا مانگنے کی بات بتائی گئی. آدمی عبادت میں سب سے بڑی عبادت تب کرتا ہے جب وہ اللہ کے پاس مانگتا ہے. عبادت میں اسی لیے حدیث میں آیا ہے الدعاء مخ العبادہ، مانگنا ہے نا، یہ عبادت کا مغز ہے، یہ عبادت کا جڑ ہے، عبادت کا لب لباب اللہ کے بارگاہ میں مانگنا ہے. تو اس صورت کے اندر پوری شریعت کی بنیادوں کا ذکر آیا ہے، اور بھی اس صورت کے اندر باتیں ہیں، لیکن ہم نے مختصر کوشش کی آپ کے سامنے کہ اس کے اہم باتیں آپ کے سامنے آئے. ہم نے جو بھی بتایا، جو بھی سنایا، اس کے مطابق عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق بخشے. ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کریے گا. پہلے ایک ایک لیں گے. سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا ہم سورہ فاتحہ دعا کے نقطہ نظر سے کیا ہم سجدے میں سے پڑھ سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ضرور پڑھیے گا. سورہ فاتحہ دعا ہے، سورہ فاتحہ دعا ہے، آپ آرام سے پڑھیے گا، لیکن یہ آپ نفل نمازوں میں کریے. نفل نمازیں جو ہوتی ہیں نا، دیکھیے فرض نمازیں، سنت نمازیں یہ بڑی پابندی کے حامل ہے. نفل نمازوں میں کئی ایک ریلیکسیشنز ہیں، جیسے کہ آپ نے سنا آپ سواری میں ہیں، سواری جا رہی ہے، غیر قبلہ کی طرف جا رہی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. تو نفل نمازوں میں بہت ساری چھوٹیں ہیں. اس میں اہل علم نے کہا اگر کوئی غیر عربی اپنی دعائیں اپنی زبان میں مانگتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. تو نفل نمازوں میں آپ کریے، اسے ضرور کریے گا، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. سوال کر رہے ہیں کہ ایاکا جو یہ لفظ ہے، اس کے تلفظ میں اگر غلطی ہو تو کیا معنی بدلتے ہیں؟ دیکھیے یا پر تشدید ہے، ایاکا ہے نا، اسے ایسے ہی تلفظ کرنا ہے. اگر تلفظ میں غلطی ہو، آدمی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد اسے تلفظ میں غلطی ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہ چیزیں اللہ معاف کر دے گا، ہے نا. بندے کے دل کو دیکھتا ہے، اس کے الفاظ کو اللہ نہیں دیکھتا. لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ جو چاہے بولیں، کم از کم اسے سیکھیں، اسے صحیح پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. واللہ اعلم. یہ ایک منٹ ایک سوال یہ کر رہے ہیں کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ انسان، جن، ملائکہ جب سجدہ کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہیں عقل ہے، سمجھ ہے، اللہ کی بڑائی مان کر وہ سجدہ کرتے ہیں. بعض ایسی مخلوقات ہیں جن کے اندر جان نہیں، جب وہ سجدہ کرتی ہیں تو وہ کیسے، ان کے پاس تو سمجھ نہیں، وہ کیسے سجدہ کرتی ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ دیکھیے جسے ہم جان نہیں کہتے ہیں ان کی بھی جان ہے، جسے ہم جان نہیں کہتے ہیں ان کی بھی جان ہے، اور ان کی جان کی کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ نے قرآن میں عام کہا ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہے کوئی چیز جو اللہ کی تعریف نہیں کرتی ہو، ہے کوئی چیز جو اللہ کی تعریف نہیں کرتی ہو. جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ سب اپنے اعتبار سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ زندگی ہیں. اب وہ کیسی زندگی ہیں، ان کی زندگی کی کیا کیفیت ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہر چیز زندہ ہے، اب ان کی زندگی کیسی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے اندر جان نہیں ہے، ان کے اندر جان ہے. یہی جواب ہے. اللہ عالم. کہتے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ شکر پریکٹیکل کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے شکر پریکٹیکل
کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ سب شکر کے پریکٹیکل فیسز ہیں. تو جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں، جو بھی آپ عبادت کر رہے ہیں، اس میں خود وہ شکر کا مادہ موجود ہے. لیکن شکر میں عام طور پر ہم جو غلطی کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ اس کا احساس ہمارے دل میں بہت کم ہوتا ہے. جو متقی پرہیزگار ہوتا ہے اس کے اندر یہ شکر کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. وہ ہر چیز میں کہتا ہے کہ اللہ تو نے ہی دیا ہے، یہ جو میری سانسیں چل رہی ہیں تو نے دیا ہے، یہ جو میں پانی پیتا ہوں، یہ جو کھاتا ہوں، ہر چیز میں اسے وہ اللہ کی نعمتوں کا اسے نظارہ ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے. تو یہ اسے اور زیادہ عمل کرنے پر ابھارتے ہیں اور اللہ کے پاس دعا مانگنے پر ابھارتے ہیں. تو یہ ہے شکر کا عملی نمونہ. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ کیا سوال کر رہے ہیں کہ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. دیکھیے ابھی آپ نے حدیث میں سنا من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ، جس کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا اس کے لیے نماز ہی نہیں. فلا صلاۃ لہ، صلاۃ لہ، صلاۃ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی نماز. اب اگر کوئی آدمی کہے کہ بھائی وہ فرض نماز میں، وہ عام نمازوں میں ہے، جنازے کی نماز میں نہ سجدے ہیں نہ رکوع ہیں، یہ تو الگ قسم کی نماز ہے، اس میں کیا سورہ فاتحہ ہے؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہہ دیا فلا صلاۃ لہ، کسی بھی قسم کی نماز نہیں، اس میں رکوع ہو کہ نہ ہو، سجدے ہو کہ نہ ہو، عام نمازوں سے ہٹ کر نہ ہو، اگر وہ نماز ہے اس میں سورہ فاتحہ ہونا ہے. تو یہ حدیث سے بات صاف ہو گئی، سورہ فاتحہ کے بغیر آپ کی نماز ہوتی نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے میں چونکہ لوگ صحیح تعلیم نہیں دیتے، غلطیاں زیادہ ہیں، بدعتوں پر عمل زیادہ ہے، تو ایسے حرکتیں ہوتی رہتی ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت کے راستے میں ڈالے، آمین. نماز اجتماعی دعا، سوال کر رہے ہیں کہ 5 وقت کی نماز کے بعد یہ جو اجتماعی دعا ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ یاد رکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر و اذکار سکھایا ہے. اجتماعی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کی، نہ صحابہ نے کیا ہے، نہ تابعین نے کیا ہے، نہ تبع تابعین نے کیا ہے، نہ اس کے بعد کے زمانے میں کیا ہے، نہ آج دنیا میں سارے لوگ کرتے ہیں. عرب دنیا میں یہ نہیں ہے اور ہندوستان میں کئی ایک جگہوں پر اس پر عمل نہیں ہے. تو بعض علاقوں میں لوگوں نے اسے شروع کر لیا، جب لوگوں نے اسے روکنے کی بات کی تو غیر ضروری مدافعات کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ عرب دنیا میں ماحول ہے ہی نہیں ہے، اگر یہ سنت ہوتا تو سب عمل کرتے. سلام پھیرنے کے بعد ذکر و اذکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. کل کی مجلس بتائی لگ بھگ 40 سے زیادہ ذکر و اذکار وارد ہیں کتاب و سنت میں. اسے پڑھنے کے بجائے لوگ کچھ اور شروع کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کسی نے کچھ آمین کہا، اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے. تو بدعت آئی تو سنت نکل گئی. تو یہ ایک بدعت ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو ہدایت کے راستے میں ڈالے. سوال کر رہے ہیں کہ بعض لوگ ہیں جو گھروں میں جاتے ہیں، جب بھی قرآن خوانی کی ضرورت پڑتی ہے تو قرآن پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پیسے چارج کرتے ہیں. دیکھیے قرآن آدمی پڑھے اچھی بات ہے، لیکن پیسوں کی شرط نہ لگائیں. آپ پیسے دوں گے تو ہی پڑھوں گا، اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو میں نہیں پڑھوں گا. یہ کہنا بالکل غلط بات ہے، یہ کہنا بالکل غلط بات ہے. آپ نے قرآن پڑھا، کسی نے آپ کو خوشی سے کچھ دے دیا تو الگ بات ہے، لیکن شرط لگا کے پیسوں کے لیے قرآن پڑھنا یہ تو بہت بڑی غلطی ہے، یہ تو بلکہ گناہوں میں شمار ہوگا. ایک بات. دوسری بات، یہ جو قرآن خوانی کے نام سے ہمارے معاشرے میں جو بھی لوگ کرتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی کتاب و سنت میں اصل نہیں ہے، نہ کسی نے اس پر عمل کیا ہے صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین. آدمی وفات ہونے کے بعد وہ اپنے اعمال کے ساتھ جاتا ہے، اس کے لیے آپ دعا کریے. ہر اس کے وارثین جو بھی عمل کریں گے وہ عمل میں سے ایک حصہ اسے جا کر پہنچے گا. تو مرنے کے بعد یہ خاص طور پر جو قرآن خوانی کرتے ہیں یہ بدعت ہے، اسے چھوڑنا ہی بہتر ہے. سوال کر رہے ہیں کہ آمین کا کیا مطلب؟ آمین کا مطلب اے اللہ جواب دے، اللہم استجب، آمین. آمین زور سے بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پوری مسجد کا چھت کو پھاڑ دیں، ہے نا. زور سے تھوڑی آواز سے بولے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، بس زیادہ چیخنا چلانا بید بھی ہے. آمین کہیے، 4 لوگوں کو سنا کافی ہے انشاءاللہ. نہیں، سوال کر رہے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے کیا کچھ کاؤنٹنگز حدیث میں آئے کہ 3 مرتبہ پڑھے، 4 مرتبہ پڑھے؟ نہیں، ایسی کوئی کاؤنٹنگز نہیں آئی ہے جہاں تک میرا خیال ہے.
ऐसी कोई काउंटिंग्स नहीं आई। वल्लाहु आलम। அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுங்க। அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, உங்களுக்கு எதுவும் நான் புதுசாக சொல்ல வேண்டிய விஷயமே கிடையாது. ஏன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே தெரிந்த ஆட்கள் தான். நாம் பள்ளி, மஸ்ஜித் மற்றும் மர்கஸை நிர்மாணித்து கொண்டு இருக்கிறோம். அல்லாஹுடைய உதவியை கொண்டே அந்த வேலை நடைபெற்று வந்து கொண்டு இருக்கிறது. இறுதி கட்டத்தை அடைஞ்சிருக்கிறோம். இறுதி கட்டம்னு என்ன, சீக்கிரமாக முடிவடையக்கூடிய நிலையில் அந்த பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது. அதற்காக ஏற்கனவே அள்ளி அள்ளி தந்திருக்கிறீங்க, இல்லைன்னெலாம் மறுக்க முடியாது. ஆனாலும் கூட சொர்க்கத்தில் அல்லாஹு தாலா மாளிகைகளை கட்டுவதை விரும்பக்கூடியவர்களாகத்தானே நம்ம இருக்கிறோம். சொர்க்கத்தில் மிகச்சிறந்த வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்கிற ரீதியில் தான் நம்முடைய வாழ்க்கை ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. சொர்க்கம் சொர்க்கம் சொர்க்கம், அதுதான் நம்முடைய எய்ம். அந்த சொர்க்கத்தில் அல்லாஹு தாலா மன் பனா லில்லாஹி மஸ்ஜிதன் பனல்லாஹு பைத்தன் ஃபில் ஜன்னா, யார் ஒருவர் அல்லாஹுக்காக மஸ்ஜிதை கட்டுவாரோ அவருக்கு சொர்க்கத்தில் ஒரு மாளிகையை அல்லாஹ் கட்டுகிறான். உங்களுக்கு மாளிகை வேண்டுமா, வீடு வேண்டுமா, சொர்க்கத்தில் மிக பிரம்மாண்டமான அந்த அல்லாஹுடைய வீடு வேண்டுமா, நீங்கள் இன்னும் அள்ளித்தாங்க. கிள்ளி தர வேண்டாம், அள்ளி தந்துட்டோம், கிள்ளித்தான் இன்னும் தர முடியும் அப்படின்லாம் நினைக்க. கிள்ளி தரனா கொஞ்சமாக கொடுக்குறது, அப்படிலாம் கொடுக்க வேண்டாம். அதை விட அதிகமாக இது ரமலானுடைய மாதம். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சதக்காக்களை விரைந்து செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கிறாங்க, விடமாட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட புனிதமிக்க ரமலானுடைய மாதத்தில் அல்லாஹுவே நேரடியாக நமக்கு அதிகமாக ஒவ்வொரு செயலுக்கும் கூலி வழங்கப்படக்கூடிய இந்த மாதத்தில் கணக்கு பார்க்காதீங்க, அள்ளித்தாங்க. எவ்வளோ கிடைச்சிருக்கோ, எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணியிருக்கோ அதெல்லாம் நிறையா இந்த மஸ்ஜிதுடைய பணிக்காகத்தாங்க. அல்லாஹ் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பரக்கத்தை, நிம்மதியை இந்த உலகத்திலும் ஹியர் ஆஃப்டர் என்று சொல்லக்கூடிய மறுமையுடைய வாழ்க்கையிலும் அல்லாஹ் நமக்கு மிக உயர்ந்த பதவிகளை தருவான். ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸை அல்லாஹ் தருவான். ஆகவே இந்த பணிக்காக இன்னும் அதிகமாக தாருங்கள் என்று வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். அதே போல் மர்கஸ் 35க்கும் அதிகமான பணிகளை இந்த பகுதியில் செய்து வருவது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அது ஒவ்வொன்றா நான் சொல்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை. அப்படிப்பட்ட நிலையில் நீங்களும் இல்லை. சார் வந்துட்டார், நிறைய ஏதோ சொல்ல போகிறாரோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு கொஞ்சம் கஷ்டத்தில் உட்கார வேண்டாம். இந்த பணிகள் தொய்வடையாமல் இன்றைக்கு வரைக்கும் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு அல்லாஹு தாலா எப்படி காசு தர்றான், எப்படி அந்த பணிகள் நடக்குது, ஏழை எளியவர்களுக்கு உதவுறதுலேருந்து, அனாதைகளை பராமரிக்கிறதுலேருந்து, இந்த மர்கஸில் பல்வேறு பணிகள், குரான் நாசிரா கிளாஸஸ்லேருந்து, ஹிப்ஸில் இருந்து, டயட்னு சொல்லக்கூடிய சேகனுடைய அந்த கிளாஸில் இருந்து, ஏழை மாணவர்களுக்கு உதவி வழங்குறதுலேருந்து, இப்படி எண்ணிலடங்காத 35க்கும் அதிகமான பணிகளை தொய்வடைவு இல்லாமல் கொஞ்சம் கூட அதை என்ன செய்யணும், என்ன இந்த வேலையை செய்கிறதுக்கு அப்படின்னு சலிப்போடு இல்லாமல் அதை இன்னும் புது வேகத்தோடு இந்த பணிகளை செஞ்சு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். அதற்கும் நீங்கள் தான் அள்ளி தந்திருக்கிறீங்க. அந்த பணிக்கும் உங்களுடைய சதக்காக்களை, ஜகாத்துகளை தருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். கடைசியாக ஒன்று, இது ஒரு கொசுறு, இவ்வளோ சொன்னதில் ஒரு கொசுறு. 6 நாட்களுக்கு இன்னும் இஃப்தாருக்கான செலவினங்கள் பாக்கியிருக்கு. 6 நாளைக்கு, ஒரு நாளைக்கு 10,000 ரூபா. 10,000 ரூபாலாம் நமக்கு ஒரு பெரிய காசு கிடையாது. ஒருத்தரை 2 பேரை சந்தித்தாலே நமக்கு காசு நிறையா கிடச்சிரும். அதனால் என்ன செய்யுங்க, இந்த ரமலானில் இந்த இஃப்தாருக்காக அதுக்கும் கொஞ்சம் அள்ளி தருமாறு அன்போடு கேட்டு முடிக்கின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி.